نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ آل عمران کی ایک رکوع کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی محترم بالشان مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت میں محترم بالشان مضمون ہے، ہر مضمون محترم بالشان ہے، ہر بات، ہر کلمہ، ہر لفظ، لیکن ہماری حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے بعض مرتبہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حالات کے اعتبار سے، ہمارے تقاضوں کے اعتبار سے، ہمارے ضرورت کے اعتبار سے ان آیتوں میں ایسے ہی اہم مضامین کا بیان ہے جو ہمارے حالات کے لیے لحاظ سے اور ہماری ضرورت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اہم ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی اہم ہیں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو چیز دنیا کے اعتبار سے اہم ہو وہ بھی ہم جانیں، اس پر عمل کریں، جو چیز آخرت کے اعتبار سے اہم ہو وہ بھی ہمارے علم میں آئے اور ہم اس پر عمل کریں۔ بعضی چیزیں پھر اہمیت میں مقدم بھی ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے اہم ہے اور اہمیت میں بھی یہ بات ہے کہ پہلے ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے اہم کام ایک ساتھ ہوتے ہیں مگر ان میں بھی بعض پہلے ہوتے ہیں۔ ایسے آخرت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں اہم ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں پہلے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ان آیتوں میں جس مضمون کو بیان فرمایا ہے وہ بہت سے ہیں، میں چیدہ الگ الگ تھوڑا سا عرض کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس شخص کی کامیابی ایک الگ معنی میں ہے اور مجموعے کی کامیابی ایک الگ معنی میں ہے۔ ایک ہے شخص کی کامیابی، ہر فرد کی، اور ایک ہے مجموعے کی کامیابی کہ پورے مسلمانوں کا مجموعہ بحیثیت مجموعی کامیاب ہو۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کے مجموعے کے ساتھ بہت سے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگ تقویٰ
اور ایمان اختیار کرے، ایمان اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور ویسے تو فرمایا گیا ہے یہ پچھلوں کے بارے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کا مضمون عام ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان اور تقوی معاشرے میں ہوگا تو آسمان زمین سے برکتیں آئیں گی۔ آج زندگیوں میں برکت نہیں ہے، بے برکتی کی شکایت ہے۔ کم آمدنی کی شکایت کے مقابلے میں بے برکتی کی شکایت زیادہ ہے۔ کم آمدنی کی بھی شکایت ہے، کم پیسوں کی بھی شکایت ہے، لیکن بے برکتی کی شکایت کم پیسے والے کے پاس بھی ہے، زیادہ پیسے والے کے پاس بھی ہے۔ برکت نہیں رہی آج۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے اس میں لگ جائے، جو پیسہ ہے اس سے ہمارے کام بن جائیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہمارا کام چلے۔ پیسہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ضرورتیں رہ جاتی ہیں۔ بے برکتی ہے یہ۔ بہت سے مطلب ہیں بے برکتی کے، اس میں سے سادہ مطلب، کامن مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے لیے اللہ نے پیسہ بنایا ہے، جب اللہ پاک کو پیسہ بندے کو دیں تو اس کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ اس میں پوری ہو جائیں، اور جو اس کا کام ہے وہ نکل جائے، اور زیادہ سے زیادہ ضرورت اس میں پوری ہو جائے تھوڑے سے تھوڑے پیسے میں۔ بہت سے بہت پیسے میں بھی تھوڑی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یہی بے برکتی ہے۔ کام پورا نہیں ہو رہا، ادھورا رہ جا رہا، یہ بے برکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر امن کا وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو میں امن دوں گا، خوف نہیں رہے گا، ڈر نہیں رہے گا۔ کب؟ جب وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا خوف کے بعد امن سے، خوف کو امن سے بدل دے گا، سکون، ٹانگ پسار کے سو جاؤ، کسی کا اندیشہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ دشمنوں کا، نہ چوروں کا، نہ ڈکیتوں کا، نہ کسی چیز کا، ایسا امن ہو جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اور محبت ہو جائے گی آپس میں، اگر ان میں ایمان اور اعمال صالحہ آ جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے تو رحمان ان کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بے پناہ محبت کرے گا۔ اچھا، جس دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے لگ جائے گا، اس دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ لے گا، کیونکہ محبت میں دوسرے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرا بیمار ہے، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہے، اس کے پاس میں پیسے ہیں اور محبت بھی ہے اور پیسے نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو انہیں بولے گا بھائی یہ پیسے کس کام کی، اگر آج میں اپنے محبت کرنے والے کے کام نہیں آیا، جس سے میں محبت کرتا ہوں اگر اس کے لیے یہ کام نہیں آیا تو پھر یہ کس دن کے لیے؟ اولاد سے محبت کرتا ہے اسی لیے آدمی اولاد پہ بے طریق خرچ کرتا ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے بیوی پہ بے طریق خرچ کرتا ہے جب وہ بیمار ہوتی ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اپنی ذات سے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ جب محبت پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر ضرورتیں رکا نہیں کرتی، اور محبت خود انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کے آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نہیں، آدمی کھانے پینے سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے۔ اور آج خود غرضی نے یہاں تک انسانوں کو پہنچا دیا کہ سب چیزیں میسر ہے لیکن محبت میسر نہیں ہے۔ پہلے سے زیادہ دودھ میسر ہے، پہلے سے زیادہ گوشت میسر ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی، چیز بھی بڑھ رہی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ چونکہ رب ہیں اور وہ روزی رساں ہیں، اس لیے مہنگائی کے بڑھنے سے ہمارے کھانے پینے میں کمی نہیں آنے والی ہے۔ اس خوف کو نکال دینا چاہیے، مہنگائی کے بڑھنے سے ہمارے کھانے پینے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک دانہ 500 روپے میں بھی ملا کرے، گیہوں کا ایک دانہ 500 روپے میں ملا کرے تو مجھے فکر نہیں ہے اس کی، کیونکہ جس کی ذمہ روزی ہے اس کے پاس 500 5500 برابر ہے۔ مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم دیکھو پہلے جتنی چیزیں کھاتے پیتے تھے اس سے زیادہ آپ کھا رہے پی رہے ہیں۔ جتنا دودھ اس وقت اویلیبل ہے، جتنا گوشت اس وقت اویلیبل ہے، جتنے فارم اس وقت آ گئے ہیں، پولٹری فارم الگ ہیں، اجنا والا لینگ فارم الگ ہیں، بیف فارم الگ ہیں، سب یہاں سے وہاں تک فارم پہ فارم، فش فارم، مچھلیوں کے بھی
باغ لگ گئے، مچھلیوں کے باغ لگ گئے، مرغیوں کے باغ لگ گئے. پہلے آم کے ہی باغ لگتے تھے، جام کے ہی باغ لگتے تھے، اب تو ہر چیز کے باغ لگ گئے ہیں. اور پھر پھل فروٹ میں کوئی کمی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کھانے پینے میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، زمین پر کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے. اللہ پاک اس کی روزی کا انتظام، جتنا دینا ہے اتنا دیں گے، جتنا بھوکا مارنا ہے اتنا بھوکا ماریں گے. یہ ان کا اپنا ہے نظام. اور اللہ تعالیٰ ہر دابے کے مستقر اور مستودع دونوں کو جانتے ہیں، یعنی کتنے دنوں تک اس کو اس دنیا میں ٹھہرنا ہے اور پھر کہاں جا کے اس کو امانت کے طور پر پڑے رہنا ہے. مستودع کہتے ہیں اصل میں امانت رکھنے کی جگہ. تو یہ اس کی باڈی امانت کے طور پر کہاں پٹکی جائے گی، یعنی کون سے صندوق میں رکھی جائے گی قبر کے، وہ اللہ کو معلوم ہے. یہ مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے. مستودع کا مطلب کون سی قبر میں کہاں جا کے انہیں رہنا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور دنیا میں قبر میں جانے سے پہلے تک کب اس کو کہاں کیسا رہنا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو اس کو کب تک کتنی روزی دینا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ہر بندے کو روزی پہنچائیں گے وہ برابر. مگر یہ ضرورتیں پوری ہونے کا جو معاملہ ہے اس سے ہٹ کر محبت بھی ہے. تو کھانے پینے کی تو ضرورت آسانی سے پھر بھی کسی درجے میں میسر ہے، لیکن محبتوں کا بڑا فقدان ہو گیا ہے، محبتیں نہیں رہی. وجہ اس کی ہے کہ محبت میں خلوص چاہتی ہے اور خود غرضی اس کے مخالف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے لگے، محبت کرنے لگے اسی چیز کی جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے جو چاہتا ہے آدمی، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، وہ تو بدرجہ والا شامل ہے، وہ تو اور زیادہ قوت کے ساتھ میں شامل ہے اس مضمون میں. لیکن یہاں پہ عام مسلمان مراد ہے، کوئی بھی ہے اس مسلمان کے لیے وہی جذبہ ہو دل میں جو اپنی ذات کے لیے. کوئی مسئلہ آیا تو اپنے کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا، میں اس کی جگہ پر رہا تو میں کیا چاہتا ہوں. یہاں پر بے عزتی اس کی ہو رہی ہے، اگر میں اس کی جگہ پر رہا تو میں کیا چاہتا ہوں. میری بے عزتی ہونا میں پسند کروں گا؟ نہیں پسند کروں. آج دوسرے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ الگ ہے، اپنے ساتھ معاملہ اپنا الگ ہو جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں ہیں، اس میں بہت سی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا راز فاش کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل چھاپ دیتا ہے. کہیں کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں بے آبروئی کا قصہ پیش آ گیا، کسی کی عصمت لٹ گئی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو کرتے کیا ہے، باضابطہ نام کے ساتھ فوٹو کے ساتھ چھاپ دیتے. کبھی یہ نہیں غور کرتے کہ ہمارا واقعہ ہوا تو ہم کرتے کیا ایسا. ہماری بیٹی کے ساتھ خدا نہ خاصا کوئی ایسا کر لیا، ہماری بہن کے ساتھ خدا نہ خاصا یہ واقعہ ہوا، ہم بھی فوٹو دے کے اس کے بارے میں تفصیل چھاپ سکتے، مگر نہیں، میڈیا جیسا بولا ویسا کرتے. مسلمان کا اخبار بھی ویسے ہی ہے، غیر مسلم کا اخبار بھی ایسے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کا مضمون ہی نہیں رہا، کیونکہ اغراض ایسے آ گئے ہیں انسان پر، خود غرضی ایسی آ گئی. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں محبت پیدا کر دوں گا اگر ایمان اعمال صالحہ تمہارے اندر آئیں گے. تو جب محبتیں آ جائیں گی تو پھر انسان کو بڑا سکھ ملتا ہے اور غم غلط ہو جاتے ہیں محبت سے. کوئی بیمار سے آپ مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں تو اظہار محبت ہے، کتنی تسلی اس کو ہو جاتی ہے، اس کا غم غلط ہو جاتا ہے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ عزت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین اس کو سمجھتے نہیں، منافقین کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مسلمانوں کے لیے عزت، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، نصرت. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی نا؟ ہم مدد کریں گے، ضرور بھی ضرور ہم مدد کریں گے ہمارے پیغمبروں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی، اس دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس وقت ان کے مقابلے میں گواہ کھڑے ہو جائیں گے. جب بھی اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا کہ مدد ہم کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. جس دن اللہ کی مدد ہوگی اس دن مسلمانوں کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور دشمنوں سے نبرد آزما ہے، مگر مسلمان اللہ کی مدد سے محروم ہے، اللہ پاک کی مدد نہیں ہو رہی، کیونکہ مدد آنے کے جو اسباب ہیں وہ مسلمان اختیار نہیں کر رہے ہیں.
مدد اسباب تو اختیار کر رہے ہیں مگر مدد آنے کے جو اسباب ہیں ان میں غفلت کر رہے ہیں. اور مدد آنے کے اسباب جو ہے وہ اللہ کے دین کی پابندی ہے, زیادہ آمنیشن کا ہونا نہیں ہے. مدد آنے کے اسباب میں خود بے جگری سے خالی لڑنا ہی نہیں ہے. مدد آنے کے اسباب میں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے. قرآن پاک میں یہاں تک ایک جگہ بیان ہے کہ جب میدان جنگ میں تم رہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو. کثرت ذکر کو میدان جنگ میں کامیابی کا ذریعہ بتایا کہ وہاں بھی تم کو کامیابی دشمن پر جب ملے گی جب ذکر آئے گا تمہارے اندر, اللہ کا دھیان ہوگا اور اللہ کی یاد ہوگی. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. خوب اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اصل ذکر کے حقیقی معنی صوفیاء نے یہی لکھے ہیں کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ حقیقی ذکر ہے. جس وقت کا جو حکم ہے اس وقت اس کام کو اسی طریقے پر کرنا یہ اصل ذکر اللہ ہے. اور زبان سے اللہ کو یاد کرنا یہ لسانی ذکر اللہ ہے. اور دل میں اللہ کا دھیان رکھنا یہ قلبی ذکر اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ اس سے آگے کے اذکار کی صورتیں ہیں. مشاہدے و معائنے وغیرہ سے ان کو صوفیاء کرام تعبیر فرماتے ہیں. حقیقی ذکر کیا ہے؟ حقیقی ذکر بندگی کا نام ہے, اطاعت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے تو اس میں تک یہ فرمایا کہ ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی مدد آج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مدد جن چیزوں پر اللہ نے فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ نہیں. تو یہ وعدے ہیں, مدد کا وعدہ ہے, عزت کا وعدہ ہے, امن کا وعدہ ہے, محبتوں کا وعدہ ہے, برکتوں کا وعدہ ہے, رزق کا وعدہ ہے. کتنے وعدے ہیں. یہ وعدے مسلمانوں کے ساتھ جب پورے ہوں گے اس دنیا میں تو مجموعی طور پر مسلمان جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ غالب ہو جائیں گے اور کامیاب ہوں گے, دشمن سے محفوظ رہیں گے, امن ان کو رہے گا, خوف ان کو نہیں رہے. بہت یہ سارے وعدے کی شکلیں ہی ہیں مگر یہ پورے وعدے مجموعے کے ساتھ ہیں کہ بھائی جیسے مجموعی پورے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا ہوگا تو جیسے مسلمان ہوں گے ویسے معاملہ ہوگا. اس میں 4-6 کا اعتبار, 10-20 کا اعتبار, 1000-10,000 کا اعتبار نہیں ہے. پورا مجموعہ کیسا ہے, ٹوٹل کیسے ہیں, ان کا ایوریج کیسا ہے. ایوریج میں اگر غلبہ اس میں صحیح لوگوں کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس غلبے کے اعتبار سے یہ وعدوں کو پورا فرمائے. اور اگر غلبہ صحیح لوگوں کا نہیں ہے تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. آج ہم کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ جن احوال سے گزر رہی ہے اس میں غلبہ کس چیز کا ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ آج مسلمان کیوں اللہ تعالیٰ کے مدد سے محروم ہے. جو مدد سے محروم ہونے کا ضابطہ بتایا گیا ہے وہ ضابطے پر ہے, اس وجہ سے محروم ہے. ایک لفظ میں جواب ہے, لمبی بات کی ضرورت ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہیں پہ 3-4 جمعہ پہلے کہ یہ 54 سال سے یہاں پہ فلسطین میں بیچارے مسلمان اتنے پریشان ہیں اور ان کا کام بنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کام تو بنے گا اللہ کی مدد سے. ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں, ہمارے بھائی ساری کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی مدد آنے کے جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں. کیا دیکھو آپ پتہ چل جائے گا. کیونکہ اللہ کی مدد جن باتوں پہ آیا کرتی ہے وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ اندھیرے میں نہیں ہے, وہ تو قرآن اور حدیث میں پھیلی ہوئی ہے. یا تعالیٰ شانہ کیسے کب تائید غیبی فرماتے ہیں, کب اپنی مدد نازل فرماتے ہیں. وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے, وہ تقوی کے ساتھ وابستہ ہے, وہ کامل بندگی کے ساتھ وابستہ ہے, وہ کامل سپردگی کے ساتھ وابستہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہونا اور دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنی زندگی کا نمونہ اپنی زندگی کے اپنے عمل میں لے آنا. ایک بات بعض مرتبہ جو ہے وہ مدد کو روک دیتی ہے, ایک بات کی کمی وہ مدد کو روک دیتی. غلط فہمی سے وہ بات ختم ہو گئی تو مدد رک جاتی ہے. جیسے غزوہ احد میں غلط فہمی سے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی ایک جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں غلط فہمی کی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی. وہ یہ سمجھے کہ حضور نے یہاں ہمیں ٹھہرایا تھا فتح حاصل ہونے تک, اب فتح حاصل ہو گئی لہذا چلو اترو. غلط فہمی یہ ہوئی کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا نہ آئے ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, چاہے نیچے فتح ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر سارا نقشہ بدل گیا. اس وقت غزوہ حنین میں مسلمانوں میں سے بعض حضرات کو اس بات کا خیال ہو گیا تھا کہ جب ہم تھوڑے تھے اور دشمن زیادہ تھے تو اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم غالب ہوئے. اب جبکہ ہم اتنے زیادہ ہیں اور دشمن تھوڑے ہیں تو پھر ہمارے تو مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں بھائی, سوال جواب کی کیا بات ہے اس میں؟ اللہ جب چاہتے ہیں غالب کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں مغلوب کرتے ہیں. نظر صرف اللہ پہ ہونا چاہیے, قلت اور کثرت پہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے سوچا کہ ہم 12,000 ہیں,
حنین کے موقع پر مسلمان 12,000 تھے, دشمن 4,000 تھے خالی. ہم 12,000 اور 4,000 سے ہار جائیں گے, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں سوال نہیں پیدا ہوتا, یہ لو سوال ہو گیا. ارے بھائی کیوں ہار گئے ہم؟ بات ایک پہاڑ کے درے میں 400 تیر انداز دشمنوں کے بیٹھ گئے تھے. جیسے مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا, پہاڑ کے دامن میں سے ایک ساتھ 400 تیر آئے, ایک ہی ساتھ 400 تیر. 400 تیر کس کو بولتے؟ بھگدڑ مچ گئی. اللہ نے فرمایا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ. پھر بعد میں اللہ نے سکینہ نازل کیا اور پھر فتح ہوئی. حنین میں بھی فتح ہوئی, لیکن شروع میں بھگدڑ مچی تھی. یعنی کہ حنین میں ہار گئے مسلمان, فتح ہوئی اور بہت مال غنیمت ملا. 4,000 سے زیادہ تو بکریاں ملی تھی, 4,500 سے زیادہ. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس وقت ہم نے مدد روک دی تھی, وہ عجب آ جانے کی وجہ سے روک دی تھی. آج ہمارے پاس دل کے امراض کے بارے میں کوئی توجہ نہیں. ہارٹ کا مرض ہو گیا, کولسٹرال آ گیا, چربی آ گئی, اس میں یہ ہو گیا, یہ تو ہے. لیکن یہ کہ عجوب اور تکبر اور جناب والا یہ ریاکاری اور یہ جتنے ناشکری, بے صبری, جتنے قلب کی بیماریاں ہیں, ان کی طرف آج توجہ نہیں رہی. حالانکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک تھوڑا سا اس کا اثر آ گیا تھا. وہ بھی صحابہ کے اندر ویسا تو نہیں آیا تھا, صرف اس کا ایک شائبہ آ گیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے تھوڑی چیز بھی گوارا نہیں فرماتے. بس اللہ نے روک دی, اور جیسے اس کی اصلاح ہو گئی پھر مدد آ بھی گئی. جب کا جب ہو گیا کام, ہوا جب کوئی لمبا کام بھی نہیں چلا. وہ اسی وقت میدان جنگ میں پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا, پھر اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. اب اندازہ لگائیے کہ جب اتنی چھوٹی چیز سے مدد رک جاتی ہے, اتنی چھوٹی چیز سے مدد ہٹ جاتی ہے, اب یہاں فسق اور فجور اور نماز کا چھوڑ دینا اور جناب والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو چھوڑ دینا, گناہوں کبیرہ گناہوں کے اندر عام ابتلا پایا جائے, تو مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اللہ کی مدد کے آنے کے واسطے بحیثیت مجموعی مسلمانوں میں دین آنا ضروری ہے. اس کے بغیر ان کا کام چلنے والا نہیں ہے. تو جس راستے بھی بحیثیت مجموعی مسلمانوں میں دین آئے گا, وہ راستہ چلنا پڑے گا. سیڑھی یہی ہے, اپنی راستہ یہی ہے مسلمانوں کو آگے جانے کا. وہ کیا, وہ یہ کہ دین آئے پہلے. دشمن جس نظر سے دیکھتا ہے, یہ بھی اسی نظر سے اپنے کو سمجھنے لگے. آپ کو مسلمان سمجھ کے آپ پر زیادتی کی جاتی ہے. ساری دنیا میں آج مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان رکھتے ہیں. یہ غلطی ہے ان کی. بس اس دنیا میں ان کا قصور یہی ہے کہ یہ نمک حلال ہے, نمک حرام نہیں ہے. جس کا کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں. توحید کا تو مطلب یہی ہے نا بھائی کہ اللہ دیتا ہے, ساتھ ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا یہی قصور ہے بس. اب مسلمان کے اندر بھی یہی بات ہونا کہ صرف دین کی بنیاد پر ہی اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا حوصلہ رہنا, پھر پورے مسلمانوں میں ایک جانگت آ جاتی, اتحاد آ جاتا. ہم کیا ہے, اغراض کی بنیاد پر جی رہے ہیں آج کل. دین کی بنیاد پر جان و مال کی ترتیب نہیں پڑی ہوئی ہے. ہمارا وقت, ہماری صلاحیت اور ہمارا مال دین کے لیے ہے, دنیا کے لیے اس میں سے بچے تو ہے. یہ ذہنیت باقی نہیں رہی. دوسرا تو ہم کو دیکھ رہا ہے دین کی نسبت پر, لیکن ہم اپنے میں ایک دوسرے کو دین کی نسبت پر نہیں دیکھ رہے ہیں, اغراض کی نسبت پر ہیں. جب اغراض کی نسبت پر ہیں تو ایک دوسرے کے لیے زیادہ ویسی قربانی نہیں دے سکتے جیسا دینا چاہیے. دین کا رشتہ ہوگا تو ہر طرح سے قربانی دی جا سکتی ہے, مگر میں اپنے بیوی بچوں پہ جتنا خرچ کرتا ہوں آپ کی بیوی بچوں پہ بھی کروں, یہ نہیں ہو سکتا. میری جان مال آپ کی بیوی بچوں پہ لگے, آپ کی جان مال ان کی بیوی بچوں پہ لگے, ان کی جان مال ان کی بیوی بچوں پہ لگے. جب صرف اغراض کی بنیاد پر ہوگا تو جان مال کی صلاحیتیں نہیں لگتی ایک دوسرے. جب نہیں لگتی تو پھر کام بھی نہیں بنتی. اور اگر جان مال کی پوری ترتیب دین کی بنیاد پر ہو تو جہاں دین کا تقاضا ہوگا اس پر لگ جائے گا. تو سامنے جو فرد ہے مسلمان, اس میں رشتہ بیوی بچے نہیں ہیں, وہاں صرف دین ہے. وہ ایک قسم کی ایسی وحدت پیدا ہوتی ہے, اس میں ایسا اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایسی یگانگت پیدا ہو. پہلے اچھی آواز آ رہی تھی, اب تو یہ گونج رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اسی لیے مسلمانوں میں ایمان کی نسبت پر اتحاد آنا ضروری ہے. تو مجموعے کے میرے دوستو, اس دنیا میں کامیاب ہونے کے واسطے مجموعے کا دیندار ہونا ضروری ہے. ہم بولے کہ آج کل مسلمانوں میں دینداری بہت آ رہی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جانا چاہیے. میرے دوستو, یہ جو نظر آ رہا نا مجموعہ, یہ اس کے مقابلے میں جو کہ آنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں. جب ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں, مسلمانوں تک پہنچتے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں, ایک حوض کے پانی کی طرح سے ہیں, ورلڈ کے پورے مسلمان. کیونکہ اسلام کا رشتہ نظریے کے ساتھ ہے, فکر کے ساتھ ہے, عقیدے کے ساتھ ہے.
وہ کسی جگہ کے ساتھ، وہ کسی ملک کے ساتھ، وہ کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے. پوری دنیا کا مسلمان ایک انما المؤمنون اخوہ، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. کس وجہ سے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے. تو یہ رشتہ اس کا پورے عالم کی سطح پر ایک ہی ہے. کالا اس میں برابر کا شریک، گورا اس میں برابر کا شریک، انگریز اس میں برابر کا شریک، اردو داں اس میں برابر کا شریک، عربی داں اس میں برابر کا شریک. کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، سب برابر ہیں. تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں. اب اللہ کا جو معاملہ ہوگا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اب دنیا اپنے حالات کے اعتبار سے سمٹ بھی چکی ہے کہ اب جغرافیائی خط و حدود جو ہے وہ حالات پر اثر انداز نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی دنیا کے مسلمان اگر دین کی طرف ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہوں گے، کیونکہ وعدے پورے دین کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے پورے دین کے ساتھ ہیں. وہ اس وقت پورے ہوں گے جب بحیثیت مجموعی مسلمانوں میں دین آئے. مجموعی طور پر کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ صرف آپ سے سفر کا مطالبہ ہے کہ آپ سفر کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے. ویسے میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا کہ مسلمانوں اس کا دین کے اعتبار سے کیا حال ہے. میڈیا کو اس سے کیا غرض پڑی ہے؟ میڈیا کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے سیاسی حالات سے بحث کرتے ہیں. ریلیجس بیسس پر، مذہبی بنیادوں پر مسلمان کن حالات سے دوچار ہے اس وقت پورے دنیا، پورے عالم کے اندر، اس کا میرے دوستو ذرائع ابلاغ سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جا کے خود ملیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے کس حالت کے اندر. خاص طور پر اگر بے طلب طبقے میں اگر جانا ہو گیا، بے طلب کا مطلب ہے جن کو ذاتی طور پر رغبت نہیں رہی دین سے. ایک طبقہ وہ ہے تو بے دینی کے ماحول میں لیکن کسی درجے میں رغبت ہے، علماء کرام کے بیانات سن لیتا ہے، اچھی کتابیں پڑھ بھی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی پروگرام اٹینڈ کر لیتا ہے. ایک بڑا طبقہ زیادہ مقدار میں وہ ہے جس کے پاس طلب ہی نہیں رہی. میں برسوں گزر گئے، 20 25 سال گزر گئے، کبھی مسجد کی صورت نہیں دیکھا ہو، کبھی کسی عالم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کتاب پڑھ کے دیکھنے کا اس کو موقع نہیں ملا. جتنے جزمعاش لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، پتھر پھوڑنے والے ہیں، حمالی کرنے والے ہیں، کلی کا کام کرنے والے ہیں، گنجوں میں کام کرنے والے ہیں، گنج سمراٹ فلاں گنج، عثمان گنج، افضل گنج، گنج یعنی جہاں پہ بڑے بڑی زیادہ مقدار کے اندر گودام ہوتے ہیں وہاں کام کرنے والے ہیں، بنڈی ٹھیلوں پہ کام کرنے والے ہیں، قصابوں کی دکانوں میں کام کرنے والے ہیں، گروسری کی دکانوں میں کام کرنے والے ہیں، ہوٹلوں میں پکانے والے ہیں، ہوٹلوں میں سے فراہم کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، لوگوں کو لا کے سرو کرنے والے ہیں. اور مسلمانوں میں جو بہت مالدار ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا جو زیادہ مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ اپنے کو دین سے الگ سمجھتا کہ میرے کو دین کی ضرورت نہیں. نماز اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رحم کر کے روزی دے دے. روزی تو دے چکا ہے آلریڈی، اب کیا قیاس سے پڑھو نماز. ویسے تو خوب آ رہے ہیں، آمدنی بہت ہے. مسلمانوں میں جو زیادہ مالدار طبقہ ہے اور بے دین ہے وہ جو ہے یہ ہوٹلوں میں کام کرنے والا جو بے دین طبقہ ہے نا، اس سے زیادہ بےہودہ ہے، اس سے زیادہ بدتمیز ہے. کیونکہ اس غریب طبقے کا سوسائٹی پر اثر نہیں پڑتا، اس امیر طبقے کا پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے. اس کی خوشیوں کا اثر پڑتا ہے، اس کی غمیوں کا اثر پڑتا ہے، اس کے کارناموں کا اثر پڑتا ہے، اس کے کاموں کا اثر پڑتا ہے، اس کی باتوں کا اثر پڑتا ہے، اس کی بود و باش کا اثر پڑتا ہے. یہ طبقہ بہت زیادہ یعنی قصوروار ہے اس معاملے میں. قرآن پاک میں تو اس بات کا مضمون موجود ہے کہ برائی معاشرے کے اندر آتی ہی اس راستے سے. جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، دولت زیادہ آ جاتی ہے، آدمی جرم کا عادی ہو جاتا ہے، اپنے دولت کے نشے میں چلنے لگتا ہے اور دولت کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے ایسے کام کرتا ہے اپنی امیج بڑھانے، اپنی شان دکھانے. خوشی کا موقع آ گیا، دھوم دھام کی جنا والا شادی ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے دھوم دھام کی. اب جب کسی دوسرے متوسط آدمی کے گھر میں شادی ہونے لگتی ہے تو اس کو اپنی عزت بچانے کا ہے. معاشرے میں اپنے ایک مقام بھی تو رکھنے کا ہوتا ہے نا، آدمی کو دنیا میں اپنی عزت بھی رکھنا ضروری ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیول کا اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس کی حیثیت ہے نہیں اس کے مقابلے کی، تو پھر اس کے بعد سے برائیاں شروع ہو جاتی. یہ مجبوری ہے. یہ آئی کہاں سے؟ وہاں سے آئی، وہاں سے آتی ہے. بڑے آدمی کے دعوت میں چلے گئے تھے، اس کے پاس کھانا 4-6 قسم کا تھا، اب اپنے پاس بھی دعوت ہو رہی ہے. اب اگر وہ 4-6 قسم کا کھانا نہیں رکھے تو لوگ جو ہے نا اس سے کمپیئر کر کے دیکھتے. اب مجبوری میں کیا ہو گیا؟ اب حیدرآباد کی آپ چھوٹی دعوت میں جاؤ، بڑی دعوت میں جاؤ، یہی ستیاناسی ہے. ایک دعوت میں 1 لاکھ روپے، 70 چھوٹی چھوٹی دعوتوں میں 70,000 روپے، 60,000 روپے، 1 لاکھ روپے. ارے بھائی 100-200 آدمیوں کو کھانا 1-8 قسم کا کھلاؤ، بقیہ بھیجو گجرات کے مظلومین میں بھیج دو، جہاں ضرورت مند مسلمان ہیں وہاں بھیج دو، غریب لڑکیوں کی شادیوں میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں لگا دو، مسجدیں بنوا دو، مدرسوں میں لگوا دو.
کیا ضرورت پڑی آپ کو 2-4 مٹھے ایک ساتھ کھانے کی اور 2-4 قسم کے بریانی، ایک لال بریانی، ایک سفید بریانی، ایک فرائی چکن، یہ فلاں کیا یعنی کیا یہ اصل قصہ کیا ہے معلوم؟ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ انہوں نے بھی دوسروں کی دعوت میں یہ چیز دیکھی تھی. اب اگر جس کو بلا رہے ہیں وہ آ کے ہمارے پاس اس طریقے سے نہیں کھائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. عزت اور بے عزتی کی خاطر یہ دعوت ہو رہی ہے تو ایسی دعوت خود غلط ہے جس میں صرف دنیا والوں کی رعایت پیش نظر ہوتی ہے. لوگ کیا بولیں گے اس کی رعایت سے آدمی دعوت نہیں کرتا ہے. یہ دعوت ایسی دعوت میں جانا غلط ہے. چھوڑ دو ایسی دعوتوں میں شرکت کے رواج میں چھوڑ دو. لڑکی والوں کے کھانے کو چھوڑ دو. لڑکی والوں پہ کھانا نہیں ہے، خامخواہ اس پہ برڈن ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی. یہ آئی کہاں سے معلوم؟ یہ ساری خرابیاں آتی ہیں ہمارے پاس یہ مسلمانوں کے امیر طبقے سے آتی ہے یہ خرابیاں، اور وہ دیندار ہوتا نہیں. تو احوال جو ہے نا وہ اس طبقے کی دینداری کے، اور یہ جن طبقوں کا میں نے ذکر کیا وہ اور متوسط الحال لوگ کون سے صحیح ہیں. غرض یہ ہے کہ پورا کا پورا آوا یہاں سے وہاں تک متاثر ہے. اب بحیثیت مجموعی اللہ پاک کے وعدے جب پورے ہونے کی نوبت آئے تو کہاں سے آئے؟ غالباً میں نے گزشتہ میں حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کو سنایا تھا. ایک مرتبہ مدراس میں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستوں سے، اور انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں سرکار کے مبارک راستہ مقرر ہے، طریقہ مقرر ہے. ان کی عبادات، ان کے عقائد، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کے رہن سہن، ان کی بود و باش، ان سب چیزوں میں اللہ کی رحمت آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے گی. تو مولانا یہ فرما رہے تھے، اللہ والوں کا اپنا ایک ان کی فہم و بصیرت ہوتی ہے. مولانا یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں کے سروں پہ من لا رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے ان میں داخل ہو، مگر مسلمان اس کو راستہ ہی نہیں دے رہا. اللہ پاک کی رحمت تو داخل ہونا چاہ رہی کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی امت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ ان کی امت ہے، وہ تو داخل ہونا چاہ رہی، مگر مسلمان داخل ہونے دے تب داخل ہو. کوئی روزن خالی نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے جس کے اندر سے رحمت الہی داخل. عبادت بگڑی ہوئی، عقائد بگڑے ہوئے، معاملات بگڑے ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے، کیریکٹر بگڑا ہوا، سارا یہاں سے وہاں تک آگے کا ہوا بگڑ چکا ہے. اچھا غیروں کے معاملات اس درجے میں صحیح ہو جا رہے ہیں کہ ان کو دنیا پیش نظر ہے، معاملہ صحیح ہو بغیر دنیا نہیں چلتی. مسلمان یہ سمجھا کہ یہ اخلاق، معاملات، معاشرت، اخلاق سارے آخرت کے لیے، جنت ملنے کے لیے، جنت کی فکر رہی نہیں تو انہیں دنیا کو بھی کھو دیا اور دین کو بھی کھو دیا. اس وجہ سے دوسرے تو پھر بھی ترقی کر رہے ہیں. خیر ان کی ترقی کے راستے الگ ہیں، ضابطے الگ ہیں، مگر ہم دنیا میں معاملات میں بھی اس واسطے گڑبڑ ہو گئے کہ ہم یہ سمجھے کہ معاملات کا تعلق صرف آخرت سے، حالانکہ معاملات کا تعلق دنیا سے تھا. اگر اللہ کے لیے نہ کرتے معاملات صحیح تو کم از کم غیروں سے سبق لے کے دین دنیا کے لیے کرتے آج ہمارے معاملات، تو ایک شعبہ تو کم از کم صحیح رہتا اپنی شیپ شکل کے اعتبار سے. اس لیے میرے دوستو بھائی بحیثیت یعنی پورے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب مسلمانوں میں دین کا شعور آئے گا، دین پر چلنا آئے گا، دین کی فضا بنے گی، ایمانی فضائیں بنیں گی. اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام. اور ایمانی فضا جس راستے سے بنے گی مسلمانوں میں وہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ پہلا اسٹیپ یہی ہے، پہلی سیڑھی یہی ہے مسلمانوں کی اس وقت پوری دنیا میں کرنے کی. اور ایک ہے شخصی کامیابی. شخص واحد کی کامیابی جو ہے وہ الگ معنی رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات سے اس کا تعلق نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمان ناکامی میں ہوتے ہوئے ایک ایک شخص اپنی جگہ پر کامیاب رہ سکتا ہے. شخصی کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت مر گیا یہ بندہ تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. شخصی کامیابی میں یہ بات ہے. اس وقت انتقال ہو جائے، بالغ ہے، مر گیا، مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی وجہ سے مرا، اگر اس وقت وہ مر گیا اللہ پاک کی رضا اس کو مل جائے اور اللہ کی جہنم سے وہ بچ جائے اور جنت میں وہ داخل ہو جائے، بس وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مغلوبیت میں ہو، مقہوریت میں ہو، مظلومیت میں ہو، بے یار و مددگار ہو، جناب والا اس کے پاس پیسے نہ ہو، بے روزگار ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکامی سے اس کا تعلق نہیں ہے شخص کی. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی ٹیمپرری ہے، تو دنیا کے حالات میں شخص کی کامیابی ناکامی سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے لیے دنیا کی زندگی بہت لمبی ہے میرے دوستوں، مگر اللہ پاک نے جس نظام کے تحت اس کو بنایا ہے، اور وہ علیم و خبیر ہیں اور وہ قدرت والے ہیں، ان کے اعتبار سے ہماری دنیا کی زندگی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اور جس نظر سے اللہ دیکھتے ہیں ہماری دنیا کو اور اللہ کے رسول دیکھتے ہیں ہماری دنیا کو، ہم پر یہ فرض ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم بھی اسی نظر سے اس کو دیکھیں. ہماری پوری دنیا کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دن کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتی. ہماری جو زندگی ایک پرسن کی جو لائف ہے،
اللہ تعالیٰ کے ایک دن کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتی. فَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. ہماری شمار کے 1000 سال، اللہ پاک کا ایک دن. اور ہم کو زیادہ جو ٹائم دیا گیا ہے وہ اگر زیادہ سے زیادہ ملا ہے تو 100 سال کا ہے. تو 1000 سال میں سے 100 سال جو ہیں وہ کتنے ہوئے؟ 10واں حصہ ہوا نا، 1/10 ہوا نا، 10واں حصہ ہوا. ایک دن کا 10واں حصہ ہم کو دیا گیا ہے اس دنیا کا. صرف اتنا ہی ہے دنیا کا حال. بچوں کے ہمارے امتحانات چل رہے ہیں، ان کو کتنا ٹائم مل رہا ہے؟ امتحان حال میں جب وہ جاتے ہیں تو کب سے کب تک امتحان ہے؟ 8 بجے سے 12 بجے تک، 9 بجے سے 1 بجے تک، اتنا ہی ہے نا، 3 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا ٹائم. صرف ایک دن کے امتحان کا دنیا میں جو ٹائم ہے ہماری پوری زندگی کا اللہ کے ایک دن کے حساب سے اتنا ہی ٹائم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ امتحان حال میں ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہم امتحان حال میں ہیں. اب امتحان گرمی میں بھی ہوتا ہے، سرمی میں بھی ہو جاتا ہے. کبھی پنکھا چلتے رہتا، کبھی نہیں چلتے رہتا، کبھی کولر چلتے رہتا، کبھی نہیں چلتے رہتا، کبھی مچھراں کاٹتے رہتے، کبھی نہیں کاٹتے رہتے، کبھی پیپر اچھا رہتا ہے، کبھی ویسا جاتا ہے. آپ کے پاس قلم اعلیٰ قسم کا بھی ہے، معمولی قسم کا بھی ہے. پیپر آپ کے پاس اعلیٰ قسم کا بھی ہوتا ہے، کبھی معمولی قسم کا بھی ہوتا ہے. جس جگہ پر آپ کو بٹھایا گیا ہے کبھی بہت اچھے آرام دہ کرسیاں ہوتی ہیں، کبھی ویسے ایسے سخت چیئر ہوتے رہتے ہیں کہ نیچے سے درد ہوتے رہتا. مختلف حالات ہیں اس کے. اس دنیا کی زندگی میں شخص کا حال ایسے ہی ہے. اس دنیا کی ہم شخص کے حوالے. اس لیے ہر شخص کی کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ مل جائے اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے. سچا بندہ، صحیح بندہ، کامل بندہ یہ بن جائے. اور وہ بنتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. وہ بنتا ہے کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. کہ اطاعت آ جائے اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مقابلے میں اپنی چلانے کے جذبے سے آدمی خالی ہو جائے. کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نفسانیت کو چھوڑ چکا ہو، منمانی کو چھوڑ چکا ہو کہ بھئی حضور کے مقابلے میں میری ہمت نہیں ہے کہ اپنی بات چلاؤں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند مت کرو. اس میں ساری چیزیں آ گئی. علماء نے بیان فرمایا نبی کے طریقے کے مقابلے میں اپنا طریقہ مت چلاؤ، نبی کی چاہت کے مقابلے میں اپنی چاہت مت چلاؤ، حدیث کے مقابلے میں اپنی بات مت بولو. سب چیزیں آ گئی اس کے اندر، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پاکیزہ طریقہ سامنے آئے تو آدمی اپنے آپ کو الگ کر لے کہ میں نہیں چل سکتا، میں تو حضور کے طریقے پر چلوں گا، اپنی منمانی نہیں چلاؤں گا. اس طریقے سے جو ہے نا یہ بندگی آئے گی. اس سے آدمی کامیاب ہوگا. اگر وہ عمارت میں مر رہا ہے، اب مر رہا ہے، امیر ہے تو بھی کامیاب ہے، غریب ہے تو بھی کامیاب ہے، بیمار ہے تو بھی کامیاب ہے، تندرست ہے تو بھی کامیاب ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کی مدد ہے تو بھی کامیاب ہے، نہیں ہے تو بھی کامیاب ہے، ظلم میں مارا گیا تو بھی کامیاب ہے. کسی غیر نے مسلمان کو ظلمن مار دیا وہ تو کامیاب ترین مسلمان ہے. کیوں؟ اس بات ہے کہ وہ شہید ہے. اور شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کو مردہ بولنا جائز نہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں اس کو مردہ مت بولو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، تم کو اس کا شعور نہیں. شہید کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اتنی صرف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے. جب وہ اللہ کے پاس میں جاتا ہے تو خوشی اس کو ہوتی ہے کہ میں دنیا کی جنجال سے نکل گیا، مصیبتوں سے نجات پا گیا. یہاں کے لوگ جب صدمہ کرتے ہیں اس پر کہ ارے بیچارہ چلا گیا، جو بیوی اس کی جوان تھی، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، نوکری اس کی ایسی تھی، پیسے اس کے ایسے تھے، تو وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کو پیغام دیتا ہے کہ پروردگار ذرا یہ بات ان تک پہنچا دیجیے. جب غزوہ احد میں جو حضرات شہید ہوئے تھے ان پر لوگوں نے افسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تم جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ مت بولو بلکہ وہ تو زندہ ہیں. اور بل احیاء عند ربهم يرزقون، اپنے پروردگار کے پاس ان کو روزی دی، رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے ان کو جو اپنا فضل عطا فرمایا اس پر بڑے خوش ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے مارے گئے بس یار کام بن گیا. اپنی محنت سے تو یہاں تک آنا مشکل تھا، اپنی محنت سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اتنا تو مشکل تھا. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا، بڑی قربانی دینی پڑتی. اللہ نے خود ہی انتظام کر لیا اپنی محبت میں کہ اپنے بندوں کو صاف ستھرا کر لیا جائے. فرحین، بہت خوش ہے بما آتاهم الله من فضله، جو اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا فرمایا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، خوشخبری دیتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ آگے نہیں ملے. یہاں لوگ یہ بول رہے کہ ارے بیچارے مر گئے، بیچارے مر گئے. وہ لوگ یہ بول رہے ارے بیچارے ہمارے ساتھ نہیں آئے، بیچارے ہمارے ساتھ نہیں آئے.
ایسا ہو رہا ہوتا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ, اور خوشخبری دیتے ہیں, پیغام دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ میں ملے نہیں اور ان کے پیچھے ہیں. وہ کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ میاں یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, کوئی پنچات نہیں ہے, کوئی ہیڈک نہیں ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی اطلاع دے رہے ہیں کہ بہت مزے میں ہیں. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ایمان کے نام پہ جو بھی ہو گیا نا وہ مزہ ہی مزہ ہے. تو جو شہید ہو گیا ہو تو اس کا تو کام ہی بن گیا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم, کیا ہو؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ لن یضل اعمالهم سیهدیہم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنۃ عرفها لهم. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کے اللہ پاک ان کے حالات کو بنائے گا اور ان کو راستہ دکھائے گا. بھائی یہ علم الہی ہے, یہ ہے لینے کی چیز. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے مر گیا انہیں تو تباہ ہو گیا, مرا تباہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کے نام پہ مرا تو اللہ اس کے حالات بنائے گا. اب حج کیا اس کے بعد حالات بننے کے بعد بھائی حالات تو ابھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پر. سیہدیہم ویصلح بالهم, اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات کو بنائے گا. ویدخلهم الجنۃ عرفها لهم, اس جنت میں ان کو داخل فرمائے گا جس کا تعارف ان کو اپنے نبی کے ذریعے سے کرایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اس کے بعد ہے یہ آیت. اس لیے اللہ کی مدد کرنے میں آگے بڑھو, اگر مرنا بھی پڑ گیا تو فکر مت کرو, یہ مطلب ہے. جب اللہ کی مدد کرنے میں مراد اللہ کے دین کا کام کرنے میں, ورنہ اللہ تو مدد کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کے نظام میں یہ بات رکھی ہے کہ جو دیندار ہیں وہ محنت کریں دین پر تاکہ یہ دین پھیلے. اس لیے میرے دوستو بھائیو, ہر شخص کو ہم میں سے حالات چاہے دنیا کے کیسے ہوں کیسے ہی چلتے رہے. اب دنیا قیامت کے قریب ہے اور جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوگی حالات بگڑتے ہی چلے جائیں گے اور یہ بگاڑ بے ایمانوں کے مقابلے میں ایمان والوں پر زیادہ مصیبت کا باعث بنتا رہے گا. ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوگی, کھانے پینے کی آزمائش نہیں ہوگی. جو دجالی فتنہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ڈرایا پوری امت کو اور یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ دنیا میں نہیں ہے کوئی. تو دجال کا جو فتنہ ہے وہ کھانے پینے کا تھوڑا ہی ہے, رہنے سہنے کا تھوڑا ہی ہے, روٹی کپڑے مکان کا تھوڑا ہی ہے. دجال کا فتنہ ایمان والوں کے لیے ہے اصل میں, کہ ایمان والوں کا ایمان پہ رہنا مشکل. ایمان والے کو ایمان پہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا وہ اور اس کے جو حواری موالی ہوں گے وہ جو ہے وہ کہیں گے کہ ایمان پہ مت رہو, ایمان چھوڑو, ایمان پہ مت رہو, ایمان چھوڑو. اور جب اس کے بعد اگر جیسے تم ایمان چھوڑو گے ہر قسم کی رعایت ہماری طرف سے لے لو. اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہوگا, بس بارشیں ہوں گی, ان کے اجنا والا انتظامات ہوں گے, کھانے پینے کی سہولت ہوگی, ان کے جانور تک خوب پھلیں گے پھولیں گے. اور نہیں ماننے والوں کا حال, اس کو نہیں ماننے والوں کا حال یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں آ جائیں. ایمان اور بے ایمانی کے اعتبار سے ہی ابتلا اور آزمائش. تو جیسے جیسے قیامت آئے گی قریب اللہ پاک اپنے نظام کے تحت میں اس سلسلے کو چلا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ کہاں کس طرح کے حالات رونما ہونا ہے اور کیسی کیسی باتیں سامنے آنی ہیں, وہ تو اللہ ہی کو معلوم. ہم اللہ سے عافیت مانگے, اللہ ہم کمزور ہیں, ہم عافیت چاہتے ہیں, ہمیں آپ آزمائشوں میں نہ ڈالیں. یہ تو ہے. حالات دنیا کے کچھ بھی چلتے رہیں اور نشے و فراز آتا رہے گا اور ہر جنریشن پر آتا ہے. جن لوگوں نے پولیس ایکشن نہیں دیکھا اب یہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. جو یہ لوگ اس حالات میں آ کے مر گئے وہ لوگ پولیس ایکشن کو دیکھے تھے. جو یہاں کے لوگ نہیں تھے وہ قطر کو دیکھے ہوئے 47 کے. جو وہاں کے نہیں ہے وہ ادھر. پوری دنیا کا یہ قصہ ہے. 70 سال پہلے رشیا کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا تھا, چائنا کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا تھا. جو جب کمیونزم کا انقلاب آیا رشیا اور چائنا کے اندر تو 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کیا گیا. چائنا کی ایک مسجد میں ہم پہنچے تو وہ لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 10 لاکھ قرآن پاک جلائے گئے تھے جمع کر کے. پوری دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ میں ابتلا کا ایک سلسلہ ہے ہر جنریشن کے ساتھ. اور وہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے امتحان کی جگہ. اور ایمان والوں کا امتحان نعمتوں میں بھی ہوگا, مصیبتوں میں بھی ہوگا. سارے انسانوں کا امتحان ہوتا ہے, اسپیشل ایمان والوں کا. انسان کو بھیجا ہی گیا امتحان کے واسطے, تو وہ تو بے ایمان تو گیا امتحان میں ایک چیز کو چوز کر چکا ہے, وہ فیل ہونے کو منتخب کر چکا ہے کہ میں فیل. ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے امتحان میں اللہ کی طرف سے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں فیل, 0 نمبر پہ میں راضی. ایک مرتبہ ایک پرچے میں, بہت زمانے پہلے کی بات ہے, ہمارے استاد صاحب نے قصہ سنایا تھا. ایک پرچے میں ایسے اسکول کے پرچے میں یہ سوال آ گیا تھا کہ بھائی گاؤں ماتا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو ایک بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے یہ لکھا کہ گاؤں ہماری ماتا ہے, آگے کچھ نہیں آتا ہے. یہ لکھ کے سوال اس نے بند کر کے جواب دے دیا.
تو جو ممتحن تھا وہ بھی استاد ہی تھا، اس نے کہا کہ بیل تمہارا باپ ہے، نمبر دینا پاپ ہے، اس نے ایسا ڈال کے بند کر دیا۔ تو جو ایمان نہیں رکھتا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم فیل ہیں، ہم کو نمبر نہیں چاہیے، تو اس کے حساب سے اللہ پاک کا معاملہ ان کے لیے الگ ہو گیا۔ ایمان والا یوں کہتا ہے کہ مجھے آخرت چاہیے، میں کامیابی چاہتا ہوں، آپ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، آپ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہر جنریشن کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچا ہے کیا پکا ہے اپنے ایمان میں، اور اللہ کو تو معلوم ہے لیکن ظاہر کرتے ہیں اس کے کچے پن کو، اس کے پکے پن کو۔ یہ دنیا اندر کے کچے پن اور پکے پن کے باہر آ جانے کی جگہ ہے۔ اگر ایمان والا پکا ہے تو ہر حالت میں پکے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، اگر ایمان والا کچا ہے تو ہر حالت ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو بھائی پہلوں کو آزمایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم کو کب چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور سچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر کے ظاہر کر دے گا اور جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر کے ظاہر کر دے گا۔ کہ بول رہا خالی اندر سے کچھ سیکھا ہوگا نہیں۔ اب اگر ایمان کا کمال چاہتے ہو تو پھر محنت کرو، پھر سیکھو، کیونکہ ایمان اپنی صفات چاہتا ہے، ایمان اپنی ایک کیفیت چاہتا ہے، ایمان اپنے اندر ایک ترقی چاہتا ہے، وہ سیکھو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ پیدائشی طور پر خون کے جو ذرات تھے بس جیسے باپ سے وہ منتقل ہوتے ہوئے آ گئے، ایسے ایمانی صفات بھی منتقل ہوتے ہوئے آ جائیں، ایسا نہیں۔ یہاں کا نظام ایسا ہے کہ کبھی کافر کے پیٹ میں مسلمان پیدا ہو جاتا، مسلمان ہی نہیں حافظ قرآن پیدا ہو جاتا، برا نہیں ہوا اگر صحیح ہے ایک کافر کے پیٹ میں حافظ قرآن پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کافر کے پیٹ میں اللہ کے نبی پیدا ہو جاتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، آخر کے پیٹ میں ابراہیم پیدا ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیٹ میں کافر بچہ پیدا ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو صفات چاہتا ہے وہ تو آپ کو محنت کر کے اس میں پختگی لانا پڑے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو، شخص کی کامیابی کے لیے ہر آدمی ہر حالت میں کامیاب زندگی اس کو گزارنا ہے، اس کا مطلب اللہ کی بندگی سیکھ لینا ہے۔ کامیاب زندگی زیادہ پیسوں کا نام نہیں ہے، کامیاب زندگی بڑے مکان کا نام نہیں ہے، کامیاب زندگی عزت کا نام نہیں ہے، کامیاب زندگی دنیا کی دولت کا نام نہیں ہے، کامیاب زندگی اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور کامیاب زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طریقوں پر اپنے آپ کو عادی بنا لینے کا نام ہے، وہ ہے کامیاب سے ہر عطا کی۔ اس وقت اگر انتقال ہو جائے شام میں تو اللہ پاک کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، صبح میں انتقال ہو جائے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور کون کب مرنے والا ہے کس کو پتا ہے، کس کی زندگی کتنی ہے کس کو پتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیسے کیسے حادثے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آ جا رہے ہیں، کیسے کیسے صدمے ہو جا رہے ہیں۔ دنیا کا ماحول چل رہا ہے اس وقت، پہلے کبھی دنیا مانوس نہیں تھی اس بات سے۔ آج اگر اخبار میں کوئی ایسا حیدان کوئی ایسا نیا قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا تو لوگ بول رہے ہیں اخبار پھکا ہے۔ ہر خبر موت نامہ، ہر خبر قتل نامہ، ہر خبر تکلیف نامہ، ہر خبر پورا خبر نامہ یہاں سے وہاں تک حادثات نامہ ہے، دوستوں میں، دشمنوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں۔ ایک نوجوان دوست ہمارے ابھی 3-4 روز پہلے 5 روز پہلے کی بات ہے، اچانک ان کو فالج کا اثر ہو گیا، دواخانے میں پڑے ہوئے۔ ٹیسٹوں کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب ان کے دماغ میں رگ پھٹ کے خون جمع ہو گیا ہے، ایک کڈنی ان کی فیل ہو گئی ہے، لنگس کے اندر جو ہے نا پانی آ کے نمونیا ہو گیا ہے۔ اب یہ صورتحال میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آدمی جو ہماری عمر کا ہے وہ جا کے آج دواخانے میں اس طریقے سے پڑا رہے گا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کب پھٹ جائے گا کوئی بول نہیں سکتا۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آپ کبھی کسی درخت کے نیچے بیٹھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے چیوں چاں تھوڑا بہت کیا، اس کے بعد میں اڑ گیا۔ جو ہمارے سامنے اس کا منظر ہے، ہماری زندگی خود ایسی ہے میرے دوست، انتہائی ٹیمپرری زندگی، انتہائی عارضی زندگی ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کی محبت اگر دل میں آ جائے گی تو دین کا کام آدمی سے نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی بے ثباتی آدمی کے دل میں آ جائے گی تو وہ دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت میں دنیا کی محبت کا نشہ آ جائے گا تو پھر یہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہوگی، کیونکہ مدد آنے کے جو کام ہے وہ کام چھوڑ ڈالے گی، کیونکہ اس کو تو دنیا میں خوش عیشی لگی ہوئی ہے، دنیا سے مزہ اڑانے کا ایک لگا ہوا ہے یہ دنیا ٹیمپرری، اور اسی لیے کام کرنا کیا پڑتا ہے، اس دنیا کی محبت دل میں سے نکلنے کا سامان فراہم کرنا پڑتا ہے، اس دنیا کی محبت دل میں سے کم ہونے کے لیے فضا ہموار کرنی پڑتی ہے، اس دنیا کی محبت سے مزاج ہٹنے کے لیے مزاج بنانا پڑتا ہے۔ پھر ایک کام کریں گے تو اس کا کوئی رزلٹ سامنے آئے گا، کام نہیں کریں گے تو اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا ہے۔
اس وجہ سے اس دنیا کے انتہائی ٹیمپرری تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی کو اپنی کامیابی مقدم ہے کہ پہلے وہ اپنی کامیابی کا انتظام کرے اور پھر سارے عالم کی بھی فکر کرے، مجموعے کی بھی فکر کرے، اور اگر مجموعے والے کام میں لگا ہوا ہے تو بھی اپنی فکر میں لگا رہے، جیسا کہ ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام بھی اپنی اصلاح کے لیے، اگر اپنی اصلاح ذہن میں نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح ذہن میں ہے، تو پھر وہ دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے محترم امیر صاحب جو بتلا رہے تھے، یہ ہمارے مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا رہے تھے ایک مرتبہ کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کل ایک مشکل ہو گئی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے۔ آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ کی ہو جائے، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری ہو جائے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ہو جائے، مجھے آپ کی لگی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کو اپنی نہیں لگی ہوئی ہے، یہ لگی ہوئی ہے یہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، مجھے آپ کی اصلاح کی فکر اور آپ کو میری اصلاح کی فکر، اور اس صورت میں دونوں کی بھی نہیں ہو رہی، چونکہ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تو اس پر ہے کہ جو اپنی اصلاح کی فکر کرے گا اس کی اصلاح ہوگی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وعدہ اصل اپنی شخص کی کامیابی پہلے، اور شخص کی کامیابی دعوت والے ماحول میں کرنے سے دعوت کی جو ذمہ داری ہے اور پیغام رسانی ہے وہ پہنچتے ہوئے آدمی اپنی اصلاح کا مزاج اپنے اندر لینے لگتا ہے، طلب لینے لگتا ہے، جذبہ لینے لگتا ہے، داعیہ لینے لگتا ہے، پھر اس کو اپنے تکمیل کے واسطے کسی مشیر کی بھی ضرورت پڑ جائے گی، مگر یہ ہے کہ اپنی اصلاح۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، مضبوط پکڑو کس کو؟ اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کی تفسیر علماء نے فرمائی ہے شریعت سے، اسلام سے، دین سے، جو دین اسلام اللہ نے اتارا ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مضبوط پکڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی رسی ہے وہ تو مضبوط ہے آلریڈی، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے تو ٹوٹنے کے کوئی چانسز نہیں، وہ تو مضبوط ہے۔ وہ پکڑنے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ پکڑنے والا مضبوط ہے یا نہیں ہے، آئی بات سمجھ؟ مضبوط تم پکڑو۔ اب جو پکڑنے والا ہے اس میں مضبوطی ہونے کا ہے، اصل میں جو پکڑنے والا ہے اس میں مضبوطی ہونے کا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے وہ مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا، راشے والا ہے وہ مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا، بیمار ہے ابھی بستر پہ پڑا ہوا ہے، کمزور ہے، بخار نے اس کو ایک دم نحیف کیا ہوا ہے، آپ اسے کہیں کہ تو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ لوٹا مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ فالج زدہ ہے، پیرالائز ہے، وہ مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کمزور جو ہے وہ مضبوطی سے کہاں سے پکڑے گا؟ تو جو اصل مسئلہ ہے، اللہ پاک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ ہر زمانے میں اپنے اولیاء پر اس بات کو کھولتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر زمانے کے اولیاء اللہ نے بھی یہی مرض تشخیص کیا، اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی کوشش فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ اس امت کا اس وقت پرابلم کیا ہے؟ اس امت کا اس وقت پرابلم کیا ہے؟ اس امت کا اس وقت پرابلم پکڑنے کی قوت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حبل اللہ کو پکڑنے کی قوت نہیں ہے، کمزور ہو گئے ہاتھ۔ یہاں ہاتھ کمزور ہونے سے مراد ایمانیات کا کمزور ہو جانا ہے، روحانی زندگی کا کمزور ہو جانا ہے، استعداد قابلیت سے متاثر ہو جانا ہے، کہ ہمارے اندر جو دین کو پکڑنے کی مضبوطی ہونی چاہیے تھی وہ مضبوطی نہیں رہی، تو پکڑا نہیں جا رہا۔ ہم دین کو پسند کرتے ہیں، ہم دین کو حق سمجھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ان پر ہم اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی جان کو قربان کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں اللہ کے بعد، سب سے بڑے اللہ، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے اللہ کے رسول، ان سے زیادہ کوئی محترم نہیں، ان سے زیادہ کوئی معظم نہیں، ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، عظمت بھی ان کی سب سے زیادہ، محبت بھی ان کی سب سے زیادہ، صاحب اطاعت ہونے کی حیثیت بھی ان کی سب سے زیادہ، کہ مطاع بھی وہی ہے، ان کا مقام سب سے برتر ہے۔ وہ سید الاولین والآخرین، وہ رحمت للعالمین، وہ شفیع المذنبین، وہ ساقی کوثر، وہ شافع محشر، وہ سید ولد آدم، وہ صاحب لواء الحمد، وہ صاحب قاب قوسین، ان کا مقام سب سے عارفہ و اعلیٰ، لیکن ہم کو ان کے طریقے پہ چلنے کی قوت نہیں۔ اتنا سب چاہنے کے باوجود اور سوچنے کے باوجود زندگیاں ہماری ان کے طریقے سے دور ہیں۔ جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ کہ واعتصموا میں جو بات رکھی ہوئی ہے اس پر ہم عامل، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مضبوط پکڑو، تو مضبوطی ہونا تو پکڑیں گے، مضبوطی نہیں ہوگی تو کہاں سے پکڑیں گے؟ قوت ہوگی تو پکڑیں گے، کیونکہ مضبوطی کے واسطے تو قوت چاہیے، قوت نہیں ہوگی تو کہاں سے پکڑیں گے؟ دو چیزیں ہیں اس میں میرے دوستو، ایک یہ کہ پکڑنے والے میں مضبوطی ہونا، ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا، سوسائٹی کا مقابلہ،
خاندان والوں کا مقابلہ، نفس کا مقابلہ، شیطان کا مقابلہ، دوائی اور شر کا مقابلہ، جتنے اسباب شر ان سب کا مقابلہ، وہ قوت اس کے اندر ہے دفاع کی، تو پھر وہ آدمی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے حبل اللہ کو، ورنہ نہیں۔ اور دوسری انتہائی محتم شان جو چیز ہے وہ کیا معلوم، کہ حبل اللہ ہونا چاہیے جس کو پکڑ رہے، جو چیز پکڑ رہے وہ اللہ کی رسی ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں ہو کیا رہا معلوم، بعض لوگوں میں تھوڑی بہت جو بھی قوت آ رہی ہے وہ لوگ پکڑ رہے ہیں، مگر ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جس چیز کو چاہے پکڑ کے اس کو اللہ کی رسی بول رہا۔ پرابلم سمجھ میں آ رہا؟ کچھ بھی چیز کو پکڑ کے کیا بول رہا، یہی اللہ کی رسی ہے، آپ ایک چیز کو اللہ کی رسی، آپ ایک چیز اللہ کی رسی، آپ ایک چیز کو، ہر ایک آدمی سیلف اسٹڈی کر کے کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہا، اس کے بعد میں اس کو پکڑ کے بول رہا یہ اللہ کی رسی۔ وہ اللہ کی رسی ہونا تو ہے کام، اور اگر آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہے تو کام نہیں بنے گا۔ تو یہ کام یہ کس پر موقوف ہے، اس کو کیسے پتہ چلائیں گے؟ اس کو ہمیشہ آپ ماہرین سے جانچ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ کی رسی ہے کیا نہیں ہے۔ ویسے سٹی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو جس قسم کا عقیدہ آدمی لے رہا ہے۔ اب جتنے مسلمانوں میں طبقات فکر پائے جاتے ہیں مختلف قسم کے، وہ ہر ایک جن عقیدوں کو وہ تھاما ہوا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ عقیدہ جو ہے نا وہ اسلام کا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے عقیدوں میں۔ ارے بھائی جو علماء ماہرین ہیں اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ اللہ کی رسی ہے تو وہ ہے، ورنہ وہ خرافات ہے، وہ بکواس ہے، افواد ہے، وہ گمراہ، وہ شیطان کی رسی ہے وہ جس کو اللہ کی رسی کا نام دیا جا رہا ہے۔ عبادات اور معاملات کے اندر، معاشرت اور اخلاق کے اندر، عادتوں کے اندر اور طریق کے اندر، خوشیوں کے اندر، غمیوں کے اندر اللہ کی رسی کیا ہے وہ ہونا اور اس کو مضبوط پکڑنا اور پورے مل کے پکڑنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فی هذه الاعتصام، اس پکڑنے میں متفرق نہیں ہونا۔ یہ دعوت والا جو کام ہے اعتصام کی صلاحیت لاتا ہے، اور دینی مدرسے اور علماء کرام جو ہے نا وہ حبل اللہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھا ذہن میں رکھ لو ذرا، لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ واعتصموا مضبوط پکڑو، تو مضبوطی مسلمانوں میں لانے کا راستہ دعوت کی محنت۔ حبل اللہ ہونا چاہیے جس کو آپ پکڑیں، تو حبل اللہ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا کام علماء اور مدارس کا ہے، یہ کسی تیسرے فرد کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا کسی اور چیز کو پکڑتے ہیں اس کو حبل اللہ بولتے ہیں، اور جو حبل اللہ بول کے پکڑنے کو جا رہے ہیں ان کے پاس اعتصام کی صلاحیت نہیں، وہ اپنی تربیت نہیں کرتے کہ قوت آئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں اسلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماڈرنائز کر دینا چاہتے ہیں، ماڈرن بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس پر اسلام کا لیبل چسپاں کرنا چاہتے ہیں، میڈیل اسلام۔ جو وہ کام کر رہے ہیں جس طرح کا عادت بنائے ہوئے ہیں، جیسی بودباش ہے، جیسا لباس ہے، جیسی وضاقتہ ہے، جیسی شکل صورت ہے، جیسی معاشرت ہے، جیسے ان کے عادات ہیں، جیسے ان کے معاملات ہیں، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا فتویٰ لگانے لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے تو وہ حبل اللہ کو نہیں پہنچ سکتے، استعداد نہیں ہے ان کے اوپر اندر چلنے کی۔ تو میرے دوستو، دعوت کے اس مبارک کام میں یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ امت میں ایک محنت ہو اور ہم بھی محنت کے عادی ہوں۔ اس محنت یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ جاننے کی چیز ہے کہ اعتصام آتا کیسے ہے، مضبوطی اور قوت آدمی میں آتی کیسے ہے۔ اس کی بنیاد مختصر سی اس وقت یہ عرض کروں گا میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ مغیبات پر ہے، غیب پر ہے۔ نظر نہیں آنے والی ہیں ساری چیزیں، اللہ نظر نہیں آتے، اللہ کے رسول پردے میں ہیں، آخرت پردے میں ہے، جنت پردے میں ہے، جہنم پردے میں ہے، ساری تفصیلات اصلی زندگی کی وہ موت کے بعد ہے جو کہ پردے کے اندر ہے، سارے مغیبات ہیں۔ اس کے مطابق اس غیب کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے مطابق یہ زندگی کی ترتیب ہے، یہ پروگرام ہے زندگی کا۔ ہماری مسلمان کی زندگی کا جو پروگرام ہے نا وہ غیبی دنیا کا، غیبی نظام کے تحت میں ہے، وہ اس کے تابع بن کر ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی زندگی کا جو اسکیجول بنتا ہے وہ ظاہر کی دنیا کے اعتبار سے بنتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، جنت و جہنم کا کوئی معاملہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو اس کی زندگی کا جو اسکیجول ہے، کمانے کا، خرچ کرنے کا، رہنے سہنے کا، خوشی غمی کا، یہ پورا کا پورا مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ اور مسلمان کا جو پورا نظام ہے وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ وہ غیب کی بنیاد پر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مغیبات کا ماحول ہو، مغیبات کا مذاکرہ ہو، غیب والی باتوں کا مذاکرہ اور غیب والی باتوں کی فضا اور غیب والی باتوں کا یقین اور یقین کی تجدید، اس کی یاد دہانی اتنی کثرت سے ہونا چاہیے کہ آدمی تصورات دنیا میں کبھی کبھی وہاں تک پہنچ جایا کرے۔ ایسا اس کو معلوم ہو جیسے وہ آخرت میں رہتا ہے، اس کو ایسا معلوم ہو جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے اوپر ایسے لمحات گزر رہے ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور حساب کتاب چل رہا ہے۔ میدان حشر میں لوگ اپنے اپنے اعمال میں پریشان پھر رہے ہیں، قبر میں آدمی اکیلا پڑا ہوا ہے اور فرشتے اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں،
مغیبات اس کے سامنے ایسے آ رہی ہوں، جنت کی تفصیلات جیسے وہ جنت میں اس وقت رائٹ نو پہنچا ہوا ہے، جہنم کی تفصیلات جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کھڑی ہوئی ہے، دہکتے ہوئے انگارے اور سب لمبے لمبے سانپ اور بڑے بڑے گدھوں خچروں جیسے بچو اور عذاب کے فرشتے اور یہ اور وہ، جتنی بار آنکھوں کے سامنے نظارہ ان کا آ رہا ہو، اتنا زیادہ مغیبات کا ذکر اتنی کثرت سے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے فیض سے اتنے زیادہ تذکرے میں ہوتے تھے مغیبات کے کہ بڑا حصہ ان کا آخرت کے تذکروں میں ہی گزرتا تھا۔ عام طور پر صحابہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ 99% صحابہ کرام کی عادت 7 پارے قرآن شریف کے پڑھنے کی روزانہ کی تھی، 7 پارے، اور جو مستثنا ہیں جن کو زیادہ پڑھنے کی عادت تھی وہ الگ ہے، لیکن یہ کامن عادت تھی، منزل اسی سے بنی ہوئی ہے۔ 7 منزلوں میں قرآن جو ڈیوائڈ ہے وہ صحابہ کرام کے معمول کے مطابق ہے، اصل میں کہ 7 دن میں یہ قرآن وہ پورے کرتے تھے، اور صحابہ پورے قرآن پاک کو سمجھنے والے تھے، تو جنت اور جہنم کی تفصیلات ان کے پاس 7 پارے کے واسطے تقریباً 2 گھنٹے تو لگتے ہیں، اگر اطمینان سے ترتیب سے پڑھے تو 2 گھنٹے کم از کم بعد آفتہ جنت، زیادہ تر جنت اور جہنم اور آخرت کی تفصیلات پر ہی مشتمل ہے قرآن پاک، وہ ان کے سامنے بار بار آیا کرتے تھے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفصیلات بیان کرنے، حدیثوں میں کتنا یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگی جس بات پر رکھی گئی ہے وہ چونکہ غیب میں ہے، اب ہم غیب کا تذکرہ کرنے کے مانوس نہیں ہے، عادی نہیں ہے، غفلت چھا جا رہی ہے، اس غفلت کے چھانے کی وجہ سے وہ دین پر چلنے کی جو مضبوطی ہے وہ مزمحل ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ایمانیات کے تذکروں کے ذریعے سے پھر آدمی کے اندر اعتصام کی قوت پیدا ہوتی ہے، جتنا خوف خدا بڑھے گا، جتنا آخرت کا فکر آدمی میں پیدا ہوگا، جتنی قبر کی تیاری کا جذبہ آدمی کے اندر آئے گا، اور جتنا آدمی آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی فکر میں مشغول ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر ایک کیفیت آتی چلی جائے گی دین کو پکڑنے کی، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ اس کو پتا چلے گا کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی اور بڑھ جائے گی، اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ انہی کے ذریعے سے مقرر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیلات سامنے آنے سے یہ دنیا کے حالات بالکل دب جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات آدمی، کسی بات میں آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر ایک ایسی بڑی پریشانی آتی ہے کہ وہ جس پریشانی میں تھا اس کو بھول جاتا، کیونکہ وہ بڑی کے مقابلے میں یہ چھوٹی دکھتی بھی نہیں اس کو، اپنی ذات میں تو پریشانی تھی، وہ ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر سے بحث کر رہا 15-20 روپیوں کے بارے میں، بھائی تو یہ اس میں کم کر، اس میں کم کر، اور جناب یہ دینا باقی تھا اس میں تو میں ہو رہی، اچانک خدا نخواستہ یہ اطلاع مل گئی کہ گھر میں جو ہے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بولتے اب یہ جو 20 روپے کا چکر ہے وہ ایکسیڈنٹ کے مقابلے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بحث بالکل دب جاتی اور چھوڑ دیتے دونوں کے دونوں اس کو۔ تو آخرت کی تفصیلات جب سامنے آتی ہے تو یہ دنیا کے حالات میں جو انسانی دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور اس کو کیئر نہیں کرتا آدمی، اور اس کی تفصیلات سامنے آنے کی وجہ سے اس دنیا کی بے ثباتی آدمی پر کھل جاتی ہے کہ کتنی ٹیمپرری یہ دنیا ہے، کتنی عارضی یہ دنیا ہے، اس دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے۔ یہ دنیا کا خلاصہ کل 3 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ من اصبح آمنا فی سربه معافا فی جسده وعنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس آدمی کی صبح اس حال میں ہو کہ وہ اپنی کٹیا کے اندر، جھوپڑے کے اندر امن سے صبح کیا، اس کے جسم کے اندر عافیت ہے، کوئی بیماری اس وقت اور تکلیف اس وقت اس کو نہیں ہو رہی ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، فرمایا دنیا پوری سمٹ کر اس کے گھر میں ہے، اتنی سے دنیا کی حقیقت، کیونکہ کل آپ زندہ رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم، کل آپ پہ کیا حالت آتی نہیں معلوم، کل کیا گزرنے والا ہے کچھ نہیں معلوم، تو آج کی دنیا میں آج کا کھانا ہے، آج عافیت سے، آج گھر میں بس قصہ ختم، دنیا اتنی سے۔ اب ایسے آدمی کو میرے دوستو اس دنیا کی کیا زیادہ فکر ہوگی، اسی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی سکھائی، اس کی فکر دلائی۔ اب یہ ماحول جو ایمانیات کا ہے، مغیبات کا ہے، یہ اللہ کے راستے میں میسر ہوتا ہے، اسی لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ان مغیبات کے، آخرت کے تذکروں کے اندر اپنے اوقات کو گزاریں گے، اور اللہ کے رسول کے ارشادات کو بار بار سنیں گے، اللہ کی عظمت کو سیکھیں گے، ان کی عظمت سنیں گے، ان کی قدرت، ان کا علم، ان کی بڑائی، ان کی حکمت، ان کی حفاظت، ان کی ربوبیت، ان کی نعمتیں، ان کا عذاب، ان کی سزا، اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف لپک شروع ہو جائے گی، آدمی اللہ سے جڑ جائے گا بندہ، اور یہی کامیابی کا راستہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے مقرر کیا ہے کہ ساری کائنات کی، انسانیت کی ساری انسانیت اور سارے جنات کی کامیابی کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے۔ جس کو کامیابی چاہیے اس کو اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ میں جڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو لے کر آئے، کتنی ہی اس میں قربانی دے، کیسے ہی سناسی بن کے رہے، کیسے ہی نن بن کے رہے اور ننگا رہے
اور جناب والا کبھی زندگی بھر کنگھی نہ کرے, سر میں لٹا یہاں سے وہاں تک چھوڑ لے, اور خالی دھوتی اور کیا بولتے خالی لنگوٹی پہن کے زندگی گزار دے, اور جتنی بڑی دولت چاہے دنیا کے لیے خرچ کرے, کیسی بڑی سے بڑی چیریٹی دے, کیسے بڑے سے بڑی قربانی دے, زندگی بھر شادی نہ کرے, نن بن کے رہ جائے, اور ویسے کچھ بھی بن کے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ سب جاننا, سب گاربیج اور کچرا ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر آئیں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے, وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنا گہرا ربط آدمی پر کھل جائے گا کہ بھئی میری ہر حرکت اور ہر سکون آپ کے تابع ہونا ضروری ہے اگر میں کامیابی چاہتا ہوں. ایسے آدمی کو فکر لگ جائے گی کہ بھئی اس کی تو مشق کرنی پڑے گی, اس کے لیے تو آدمی کو تربیت لینی پڑے گی, عادی بنانا پڑے گا. پچھلی عادت چھوڑنا, اگلی عادت کو لینا کچھ معمولی کام ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آسان فرما دیا اس زمانے میں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل کر سب لوگوں کے ساتھ میں مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, اور ماحول ایسا بنایا جائے کہ ہر بات سنت کے مطابق کی جائے تو دھیرے دھیرے پرانی عادت چھوٹ کے نئی عادت بننا شروع ہو جاتی. اسی لیے 4 مہینے کا تقاضا کرتے کہ 4 مہینے کنٹینیو کوئی کام کرے تو عادت ہو ہی جاتی ہے. 4 مہینے تک تہجد پڑھ رہے, تہجد کی عادت ہو جائے گی. 4 مہینے تک سنت کے مطابق بیٹھ کے کھا رہے, کتنا ہی پیٹ بڑا ہو عادت ہو جائے گی. ہم لوگ بڑے بڑے پیٹا کر لگے, مشق نہیں کر رہے ہیں, مگر اگر مشق کرے تو اس کی بھی عادت ہو جاتی. 4 مہینے اگر مسلسل آدمی ہر بات میں سنت کی اتباع کی کوشش کرے گا عادت ہو جائے گی. 4 مہینے دعوت کی بات کرے گا, 4 مہینے گشت کرے گا, 4 مہینے خصوصی ملاقات کرے گا, 4 مہینے عمومی ملاقات کرے گا, 4 مہینے خدمت کرے گا, جتنے اعمال دعوت ہیں وہ سارے کاموں کی عادت ہو جائے گی, مانوس ہو جائے گا آدمی اس ماحول سے, حتیٰ کہ دوستی دشمنی میں بھی آدمی اسی کا عادی ہو جائے گا کہ اس سرکل کے لوگوں سے اس کا تعلق ہوگا جو نماز کی پابندی ہوئی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھنے والے ہوں گے. آخرت کی فکر جن کے اندر ہوگی, بس ایسے لوگوں سے اس کی دوستی ہوگی. مسجد میں جی لگنا شروع ہو جائے گا. مسلمان کا جی اگر مسجد میں نہیں لگتا ہے تو اس کے اسلام میں گڑبڑ ہے. مسلمان کا جی اگر مسجد میں نہ لگے اس کے اسلام میں گڑبڑ ہے. آج ہمارا جی نہیں لگتا, تیار پڑھ کے دعا درود شریف پڑھ کے اللہم انی ظلمت بھی پوری نہیں کرتے, سلام پھیرے کے بھاگ جاتے, دعا کرنے کے لیے فرصت نہیں. ایسا اکھڑا ہوا ہے مزاج, ایسی اکھڑتی ہے طبیعت, کب بھاگوں. ہمارے بزرگ یہ فرما رہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالو, کچھ بھی نہیں, مسجد میں کچھ وقت میرا گزرنا ہے یہ پہلے طے کرو کہ بھائی تھوڑا وقت میرا مسجد میں گزرے گا. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے ایک دعوت اس کی کر لیتے ہیں کہ اللہ کریم ہے, اور کریم کے پاس جو جاتا ہے تو ضرور مہمان نوازی فرماتا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے تو اللہ مہمان نوازی فرماتے ہیں. اپنے گھر آنے والے کے لیے ایک دعوت ان کی طرف سے مقرر ہو جاتی ہے. جتنی مرتبہ آئیں گے اتنی دعوت ہے اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آدمی جہنم میں ہے اس میں سے بلا رہے آؤ میرے پاس دعوت ہے, بلکہ ایسا ہوتا ہے اللہ پاک دعوت دیں گے اس کو جہنم میں رکھیں گے, پھر اس کے بعد بلائیں گے شاید وہاں سے آؤ دعوت پہ. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے پاس دعوت ہونے کا بھی مطلب جنت مل جانے کا ہے. اور اللہ کی ایک دعوت 500 سال کی ہوگی, 500 سال کھاتے ہی رہو. اور چونکہ اللہ نے دعوت دی, پیدا کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہی سارا نظام چلا رہے, وہی دعوت دے کے ان کی دعوت پہ کھٹے ڈکار آئیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے. ان کی دعوت میں کھٹے ڈکار نہیں آئیں گی, کبھی بد آدمی نہیں ہوگی کہ 500 سال کھاتا رہے گا آدمی پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. مسجد میں مسلمان کا وقت گزرے اور وہ مسجد میں ذکر فکر قرآن پاک کی تلاوت, تعلیم کا حلقہ اور جناب والا دعوت کی فضا, ایمان کی فضائیں, اس کے ذریعے سے میرے دوستوں بھائیو ایک مزاج بنتا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجربے کو کامیاب ہونا بتا بھی دیا. کتنی تو مخلوق خدا, خلق خدا کتنی فائدہ اٹھا رہی ہے اور کتنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اور اصل حقیقت میرے دوستو یہ اللہ رسول کی بات اور دین کی بات یہ بارش ہے. اللہ رسول کی بات یہ کیا ہے, یہ بارش ہے. اور انسانوں کے جو دل ہے وہ زمین ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اللہ رسول کی بات اور دین کی بات چلے گی تو جہاں جہاں یہ بارش کی طرح برستی چلی جائے گی, زمین اپنی استعداد کے مطابق اس پانی کو لیتی چلی جائے. یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کام کرنے کا ذمہ دار ہے, ہر ماحول میں اور ہر جگہ میں, ہر علاقے میں, ہر سطح میں. اللہ سے یہ بات رکھی ہے زمین میں کہ بعض جگہ زمین میں پانی کو سمیٹ لینے کی صلاحیت ہے, تالاب بن جاتا ہے, پھر جمع کر لیتا ہے وہ, اور پھر بہت دنوں تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اور بعض زمینوں میں یہ ہے کہ ہلکی سی فوار پہ بھی کچھ نہ کچھ رویدگی آ جاتی ہے, کھیت اگ جاتا ہے, باغ لگ جاتا ہے, پھول پھلاری سامنے آ جاتی ہے. اور بعض زمینیں شور ہوتی ہے, کھاری ہوتی ہیں, پانی تو اس میں اندر اترتا ہے لیکن اگتا کچھ بھی نہیں. بعض زمینیں پتھریلی ہوتی ہیں کہ پانی اس میں جذبی نہیں ہوتا. زمینیں الگ الگ قسم کی ہیں. بعض زمینیں یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اچھا چاہیے ان کو, الگ الگ سطح کی زمین حیثیت.
इसी तरह इंसानों के दिल है, ये सारे इंसान के दिल जो है वो जमीन है, और अल्लाह की बात ये बारिश है। जहां जहां ये बारिश होगी, जितने सआदतमंद कुलूब हैं वो ले लेंगे इस बात को। जितने सआदतमंद कुलूब, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जुबान वालों में, किसी भी इलाके वालों में, किसी भी सतह के लोगों में, यही वजह है कि इस दावत की फिजा का असर, आप दावत का असर जो है अमीर से अमीर घराने में भी पहुंचा हुआ, गरीब से गरीब घराने में भी पहुंचा हुआ, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, और जनाब वाला ताजिर, मुस्ताजिर और हाकिम और महकूम और काला और गोरा और अरब और अजम। ये नहीं है कि साहब ये बेहयाई के मुल्क में रहने वाला है तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा, ये हयादार मुल्क में रहने वाला है तो यहाँ पे फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बारिश जहाँ है, जहाँ जहाँ सईद कुलूब में ले ले रहे, जहाँ जहाँ सईद कुलूब में वो ले ले रहे। और मेरे दोस्तों भाइयों, ऐसी ऐसी जिंदगी में तब्दीली आ रही है कि मैं क्या बताऊं। एक मरतबा 2 साल पहले का किस्सा है, शिकागो के एक जज ने ये तजवीज दिया था जेल वालों को कि हमारे जेल में तबलीग वालों को आके काम करो बोलो। बहुत लेटे हुई उसकी, उन्हें भी ईसाई था, बहुत लेटे ऐसा कहता बड़ा वक्त। उन्हें बोला आज तक के वाकयात में ये बात है कि ये लोग इनमें मेहनत करके लगा लिए, उन्हें फिर दोबारा सलाखों के पीछे नहीं आया बोले, और ये लोग जिस पे मेहनत करके नहीं लगाया उन्हें थोड़े दिन के बाद आ जाता वापिस, छोड़ो फिर आता, छोड़ो फिर आता। जेल खाने भरे हुए हैं तालीम याफ्ता मुल्क के अंदर। लोग समझ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन आ गया तो सब लोग अच्छे हो जाते शायद, लोग समझ रहे हैं पैसे आ गए तो सब लोग अच्छे हो जाते शायद, लोग समझ रहे हैं कि सामान्य राहत बढ़ गया तो सब लोग अच्छे हो जाते शायद। जी नहीं, अगर इस्लाम और इस्लामी जिंदगी नहीं है, सरकार दो अलैहि वसल्लम के पाकीदा तरीके नहीं है, तो जितना इल्म आएगा उतना फितना बढ़ जाएगा, जितनी दौलत आएगी उतनी मुसीबत बढ़ जाएगी, जितनी जहानत बढ़ेगी उतने कराइम बढ़ जाएंगे। दुनिया देख रही है, उतने जराइम बढ़ जाएंगे, जगह नहीं है। आज दूसरे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। ये इस मेहनत में अल्लाह पाक ने, क्योंकि ये मेहनत अला मनहज नबुवा है, बेतलबों में जाना, बेगरज होके जाना, अपनी जानमाल को खर्च करना और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जाना, दिल की जमीन पर ईमान की पौधे लगाने की मेहनत करना और ईमान की जड़ों को उसमें जमाना। कलमे तय्यबा क्या है? जड़ है, दरख्त है ये, कि उसको बोया जाता है दिल के अंदर, उससे मेरे दोस्तों भाइयों पूरा बरगुबार आता है और पूरा समरदार फलदार दरख्त बनता है। ये सिस्टम है पूरा। तो इंसानों के दिलों पर मेहनत करने के वास्ते दावत की बात है, ईमान की बात, आखिरत की बात, इल्म की बात, अल्लाह के जिक्र की बात, अल्लाह की मोहब्बत की बात, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा, आखिरत का तज़किरा, इखलास की बात, मेरे इकराम की बात और अखलाक की बात। इसके जरिए से दिल मुतासिर हो जाते हैं और वो हक की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इस वजह से हम सबको मेहनत करना है और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की मेहनत की जिम्मेदारी उम्मत पर रख दी है। और इस आलमी असबाब में जब तक ये उम्मत दीन की मेहनत करेगी, हिदायत फैलती रहेगी, और जब दीन की मेहनत नहीं करेगी तो हिदायत नहीं फैलेगी। जब दीन की मेहनत ये उम्मत नहीं करेगी तो अल्लाह पाक इस उम्मत से नाराज होकर इस उम्मत को सजा देंगे। और जब दीन की मेहनत ये उम्मत करेगी, अल्लाह ताला इससे खुश होकर इसको रहमत में बरकत अता फरमाएंगे। इसीलिए फजाइल है काम करने पर और वईद है काम नहीं करने पर। बहुत कम वईदें ऐसी हैं आमाल पर कि दुनिया में वईद आई हो, जिनमें से एक दीन की मेहनत, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की मेहनत है कि उसके न करने पर दुनिया में अजाब की वईद है। आखिरत में जो पकड़ होगी वो तो होगी, लेकिन दुनिया में भी अजाब की वईद आई है। जैसे माँ बाप की नाफरमानी पर दुनिया में सजा की वईद आई है, आखिरत में भी सजा होगी लेकिन दुनिया में पकड़ होगी, इसलिए माँ बाप को खुश करना है। ऐसे दीन की मेहनत न करने पर आखिरत में तो सजा होगी लेकिन दुनिया में उसकी सजा दी जाएगी। और मेरे दोस्तों भाइयों, एक बड़ी बात, अहम बात है वो ये है, अगर आदमी दीन की मेहनत नहीं करता है तो जो बुराई हो रही है मुआशरे में, उस बुराई को देख देख के बुराई का आदी हो जाता है, देखने का आदी हो जाता है, करने का नहीं, बुराई के देखने का आदी हो जाता है। और ये अल्लाह पाक का मामला है कि बुराई करने वाला और उसको देख के खामोश हो जाने की आदत वाला दोनों बराबर है। बुराई करने वाला और बुराई को देख देख के जो आदमी आदी हो गया ना, टोकने रोकने बोलने की आदत उसको नहीं रही है, दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर हो जाते हैं। बल्कि बाद मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला इस आदी होने वाले से ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसको तो मालूम था ना ये बेहुदी क्यों कर रहा हो। वो कैसे मालूम हुआ? वो एक हदीस शरीफ से मालूम होता है। हदीस शरीफ क्या है? हदीस शरीफ का मजमून कमोबेश ये है, और अल्लाह इला जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने वही भेजी, अनिकलिम मदीना का कदा व कदा, कि फला शहर को पलट दो, वहां के लोग बहुत बेहुदा हो गए, बदतमीज हो गए, उनको बाकी रखने की जरूरत नहीं है, उसको पलट के खत्म कर दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उस बस्ती को अजाब देने के लिए, अजाब मुब्तला करने के लिए, अजाब में
وہاں دیکھا کہ ایک انتہائی عابد زاہد بندہ ہے, نیک متقی پرہیزگار, اتنا متقی پرہیزگار کہ جبرائیل علیہ السلام متاثر ہو گئے اس سے, اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین, پروردگار اس میں ایک آپ کا بندہ ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ مطلب یہ تھا کہ یا تو آپ اس کو اس میں سے ہٹا لیجیے کہ اتنا نیک بندہ ہے, یا اس کی برکت سے آپ بستی سے عذاب کو ہٹا دیجیے. ایک آدمی کی برکت سے بعض مرتبہ ہزاروں کا کام بن جاتا ہے, یا تو اس کے ہونے کی وجہ سے بستی سے عذاب ہٹا دیجیے, یا عذاب بستی پہ آنا آپ کی طرف سے طے ہے تو اس آدمی کو ہٹا دیں. اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بہت نیک ہے. اس کا کیا جواب دیے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ سننے کی چیز ہے. اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا کہ پہلے اس کا گھر پلٹ, اس کے بعد بستی کا پلٹ. قال اقلبها علیہ وعلیہ, فرمایا پہلے اس کمبخت کا گھر پلٹو, اس کے بعد بستی کا پلٹو. پھر اس کے بعد میں فرمایا فإن وجهه لم يتمعر فيا قط, فرمایا کہ میری برائی ہو رہی ہے, میری نافرمانی ہو رہی ہے, میرے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس کے چہرے پہ اور اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑ رہا. یہ ہے میرا تعلق, یہ میرے سے وفاداری ہے, یہ میری معرفت کی نشانی ہے, یہ میرے مخلوق پر رحم ہے, یہ میری مخلوق پر ترس کھانا ہے, ان کی ہمدردی ہے. یہ اس کے گھر سے پہلے پلٹو, آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر اس دنیا میں وہ سزا کا مستحق ہے, وہ تو اس کو تو معلوم تھا, وہ تو جانتا تھا. اگر یہ جاہل ہے تو یہ تو جاہل نہیں ہے, وہ نادان ہے تو یہ تو نادان نہیں ہے, وہ غفلت میں ہے تو یہ تو غفلت میں نہیں ہے. اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ اسی وجہ سے میرے دوستو بھائیو, عادی ہونا بہت بری بات ہے. کسی برائی کو دیکھ کے عادی ہونا بہت بری بات ہے. آج اس کی عادت پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تباہی کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جب برائی میں مبتلا ہوئے تو دوسرے لوگوں نے اس کو دیکھا, شروع میں تو کہا, ٹوکا, پھر اس کے بعد میں ان کے عقیل بننے میں, ان کے جلیس بننے میں, ان کے شریف بننے میں, ان کے ساتھ پینے میں, ان کے ساتھ کھانے میں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انہوں نے کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا. اور اس کے بعد میں یہ سوچنے لگے کہ ہمارا کام بولنے کا تھا, ہم تو بول دیے. دھیرے دھیرے مانوس ہو گئے. فتشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے کی مشابہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر کر کے دونوں کو سزا دی. دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی غیر مانوس ہو جاتا ہے ان برائیوں سے. اسی وجہ سے جیسا جیسا قریب آئے گا قیامت کا زمانہ, جیسا جیسا قریب آئے گا, انسان دو حصوں میں دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے, حدیث شریف کا مضمون ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے ویسے انسان دو حصوں میں بڑھتے چلے جائیں گے, یا پکے دیندار یا پکے منافق, یا پکے دیندار یا پکے بے ایمان. کیوں؟ اس واسطے کہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. جب فتنے بڑھتے چلے جائیں گے تو یا آدمی اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا یا اس کے اگینسٹ میں جاتا چلا جائے گا, مخالفت میں. جتنا عادی ہوتا جائے گا فتنے سے اتنا سیاہی دل میں بڑھتی چلی جائے گی. جتنا زیادہ اس سے غیر مانوس ہوتا رہے گا اتنا نور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ بچا رہا ہے تو اس کی محنت بڑھ رہی نا, اس کی قربانی بڑھ رہی ہے, اس کا ٹینشن بڑھ رہا, اس کی مزاحمت بڑھ رہی ہے, اس کی مخالفت. بھائی ایک چیز کی مخالفت کے مقابلے میں 10 چیز کی مخالفت کرنا پڑ رہا. پہلے ایک ہی چیز تھی, پہلے ٹی وی ہی نہیں تھا تو لوگوں کو برائی برے منظروں کو دیکھنا اتنا مشکل نہیں تھا, برے منظروں کو نہیں دیکھنا اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن اب کیا ہو گیا, نہیں دیکھنا زیادہ مشکل ہو گیا, نہیں ہو گیا, اب زیادہ مشکل ہو گیا. پہلے پوسٹروں میں ننگے پوسٹر نہیں لگتے تھے, لوگوں کو بدنگاہی اتنی مشکل نہیں تھی, اور اب کیا ہوئی اور زیادہ مشکل ہوئی. جیسے جیسے فتنے بڑھیں گے نا, برائی بڑھیں گی, گناہ بڑھیں گے, فسق و فجور بڑھے گا, قیامت کے قرب حالات بدلتے چلے جائیں گے ایمان اور اسلام کے خلاف میں, تو ایمان والوں کو اتنا مجاہدہ بڑھتا چلا جائے گا اپنے دین پر جمنے کے لیے, اور بے ایمانوں کو اتنا مزہ بڑھتا چلا جائے گا اپنی بے ایمانی میں گھسنے کے لیے. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ بے ایمانوں کو ان کی بے ایمانی میں گھسنے کے لیے مزہ بڑھتا چلا جائے گا, ایمان والوں کو اپنے ایمان پر جمنے کے لیے مجاہدہ بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے مجاہدہ بڑھتا چلا جائے گا دل میں نور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جیسے جیسے مزہ بڑھتا چلا جائے گا دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی تکون القلوب کالقلبین, سارے دل 2 دلوں میں بڑھ جائیں گے, یا ایک دم سیاہ ہوں گے یا ایک دم سفید ہوں گے, یا پکے ایمان والے ہوں گے یا پکے بے ایمان ہوں گے. اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو, اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات ساری دنیا میں چلے تاکہ جتنے سعادت مند قلوب ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور ہم شخصی طور پر کامیابی کے راستے پر پڑ جائیں کہ ہمارے عقائد, ہماری عبادتیں, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق, یہ ساری چیزیں بالکل اپنے منمانی سے, نفسانیت سے چھوٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی رشد کی روشنی میں آنا شروع ہو جائیں. جیسے آپ نے بتایا اس کے ہم عادی ہوتے چلے جائیں, اور اس راستے میں جانے سے اس قوت میں اضافہ ہوتا ہے.
جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، مزاج بنتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق میں آپ کی ہر بات کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چاہیے کہ ہر بات کی اتباع کا ایک جذبہ آ جائے، ایک مزاج بن جائے کہ بھائی اس میں سنت کیا ہے علماء سے پوچھوں اور کرتا جاؤں، سنت کیا ہے علماء سے پوچھوں اور کرتا چلا جاؤں. اپنی ذات کا فائدہ کہ اس میں اپنی تربیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس چھٹیوں کا وقت آ رہا ہے. ہم طلبا سے عرض کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے اسٹوڈنٹ سے خاص طور پر وہ ان چھٹیوں میں اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے، کیونکہ اس راستے میں لگنے کی وجہ سے ان کا وقت بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، برے ماحول سے یہ بچ جائیں گے، دین کی محنت میں لگ جائیں گے، دین سیکھیں گے. اور یہی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے. جوانی کی عمر خیر کو لینے کے اعتبار سے بھی اتنی تیز ہوتی، شر کو لینے کے اعتبار سے بھی اتنی ہی تیز ہوتی. جوانی کی عمر اصل استعداد کی عمر ہے، قابلیت کی عمر ہے. اگر برائی کی طرف چلے گا تو بھی اس کو تیزی سے لے گا، بھلائی کی طرف چلے گا تو بھی اس کو تیزی سے لے گا. ایسا نہیں ہے کہ جوان آدمی بھلائی کی طرف جلدی نہیں چلے گا، ابھی تو جوش ہے، ابھی تو جنون ہے، ابھی تو پاگل پن ہے جوانی کا اس پر. ایسا نہیں ہے. جوان زیادہ جلدی چلتا ہے نیکی کی طرف بڑی عمر والے کے مقابلے میں، اور جوان زیادہ چلتا ہے برائی کی طرف بڑی عمر والے کے مقابلے میں. اس وجہ سے میرے دوستو یہ دین سیکھنے کی عمر ہے، یہ دین کی محنت کرنے کی عمر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاحت امتی اور جہاد فی سبیل اللہ. میری امت کی تفریح اور پکنک یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے. اگر پکنک بھی کرنا ہے، تفریح بھی کرنا ہے، آب و ہوا کو بدلنا بھی ہے، اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاؤ. آپ بھی بدلے گا، ہوا بھی بدلے گی، انوائرمنٹ بدل جائے گا، نئے نئے چہرے سامنے آئیں گے، نئے نئے بچیوں کو آدمی دیکھے گا، تجربہ اس کا بڑھے گا، اور جناب والا ذہن اس کا کھلے گا، اس کا تو نظری پیدا ہو، ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، اور دین کا کام بھی اس کے ساتھ میں ہوگا. اور اگر خالی ادھر گھومنے کے واسطے نکل گئے تو دین کا کام تو ہوا نہیں، خالی سیاحت ہو جائے گی. اور اس سیاحت کے اندر کتنی بیوقیاں ہوتی ہیں پھر وہ الگ ہے، ایمان برباد ہوتا ہے. جتنی بری عادتیں پکڑتے ہیں ساتھی عام طور پر یہ چھٹیوں میں پکڑتے ہیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، ٹائم ان کے پاس میں ہوتا ہے، اب کچھ بھی نہیں، دل لگانا ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، یہ کر کے دیکھ، ارے وہ کر کے دیکھ، یہ کر کے دیکھ، وہ کر کے دیکھ. جس بچے سے آپ پوچھیں گے کہ تیرے کو سگریٹ کی عادت کہاں سے پڑی، انہیں چھٹی کا حوالہ دیتا تھے. وہ فلاں چھٹی میں فلاں دوست کے ساتھ میں گیا تھا، انہیں ایک کش کھلا دیا، ایک مرتبہ کھینچنے لگایا، دوسری مرتبہ کھینچنے گیا، اس کے بعد ٹوٹی سگریٹ دیا، اس کے بعد ثابت سگریٹ دے دیا. ایسا ہوتا. جتنی بری عادتیں ہمارے نوجوان بچوں میں آتی ہیں وہ ان چھٹیوں کے اوقات کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں. اس وجہ سے میرے دوستوں اور جو فارغ ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، جو بڑے ہیں، ان سب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آج پوری امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی محنت میں لگے، اور جو لگے ہوئے وہ لگے رہے. جو لگے ہوئے سے نہیں کہ ایک مرتبہ 4 مہینے جا کے آگے کام ہو گیا. میرے دوستوں ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں یہ محنت کاہے کے لیے؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، وصول اللہ کے لیے. اور وصول کس کے لیے، کب تک کیسا ہے نہیں معلوم ہے، اس لیے اس کو محنت کرتے رہنا ہے. معبود ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہو، ان کی بات مانتے رہو جب تک کہ موت آ جائے. یہاں تک سے موت آ جائے، موت تک کرتے رہنے کا ہے. اس وجہ سے آج پورے عالم میں اللہ کی بات چلے، یہ اصل کام ہے. اس کا جذبہ لینا ہے. مسلمان ان حالات میں، ان پریشانیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس پریشانی کو وقتی طور پر جو دور کرنے کی تدبیریں ہے، مدد کرنا، پیسے بھیجنا، اور جناب والا سامان کا فراہم کرنا، اور ان کے لیے جگہ فراہم کرنا، ان کے کاروبار کے اندر ہاتھ بٹانا، ان سب چیزوں کی بھی ضرورت ہے، مگر یہ علاج نہیں ہے، یہ ٹیمپرری تقاضا ہے. یہ بھی ہمارا فرض ہے. آج مسلمان جن حالاتوں سے دوچار ہیں اس میں مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرنا یہ علاج نہیں ہے اس کا. یہ کیا ہے؟ مار لگ گیا تو کھایا رکھنے کی بات ہے، مرہم لگا دینے کی بات ہے، ٹریٹمنٹ کی بات ہے، علاج کرنے کا ہے، اور وہ بھی ہمارا فرض ہے، اس کو بھی دل کھول کے کرنا ہے. علاج امت مسلمہ کا یہ ہے کہ اس میں دین کی محنت ہو، وہ دین پر آئیں. جتنا دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنے حالات دھیرے دھیرے سدھرتے چلے جائیں گے. آپ بولیں گے کہ مسلمان دین کی طرف آ رہے ہیں، حالات ان میں پریشانی کے چل رہے ہیں. میرے دوستوں یہ پریشانی کے حالات اس نوعیت کے نہیں ہوتے. اگر دین کی طرف مسلمان آنے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، تو پھر یہ تو بہت خیر کی علامت ہے، پھر یہ تو بہت خیر کی علامت ہے. اندازہ نہیں کر سکتا آدمی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب مسلمانوں کو بہت کچھ نوازنا چاہتے ہیں تو تھوڑا مسلمانوں پر زیادتی کرا دیتے ہیں تاکہ پھر غیروں پر اللہ کا عذاب آنے کے لیے حجت پوری ہو جائے. قرآن پاک میں بیان ہے اس کا. غزوہ احد میں جو حضرات شہید ہو گئے تھے، جب ان کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ سوچ فکر لاحق ہو گئی کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا، اللہ نے اس کی وجوہات بیان فرمائی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ ایک تو وجہ، بہت سی وجوہات بیان فرمائی جس میں سے 2 اس وقت میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور میں ایک وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کو شہادت کا شوق تھا اور ان لوگوں کی دعا میں نے قبول کر لی تھی، اس وجہ سے مجھے ان کو شہادت کا مرتبہ دینا تھا. اس لیے میں نے دشمن کو ڈوری ڈھیلی کر دی تاکہ وہ شہید تو ہو جائے میرے بندے، ان کو شہادت کا مقام مل جائے. آپ کدھر ہے، کدھر جا کے نکل دی دیکھو. اللہ فرما رہا قرآن پاک منکم شہداء. اور ایک بات یہ فرمائی وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو صاف ستھرا کرنا چاہ رہا تھا. جب ان کو پاک کرنا ہے تو ان پر سختی ہونا ہے، ان پر سختی ہونا ہے تو دوسرے کو ڈھیل ہونے کا ہے، تو سختی ہوئی ان کے اوپر.
اور ایک بات اس کے بعد تیسری عجیب ہے جس پر یہ آیت ختم ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے مخالفین کو مٹانا چاہتا تھا۔ ایسی عجیب بات ہے، یہ لوگ کیوں اتنے زیادہ مسلمان کیوں شہید ہو گئے غزوہ احد میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مخالفین کو مٹانا چاہ رہا تھا، تو مٹانا چاہ رہا تھا تو ان کے مرنا تھا، ان کی کیوں مرے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے جواب میں مفسرین نے یہ فرمایا، اس کی تفسیر میں یہ فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مکمل حق بن جاتا ہے، ان کی حجت پوری ہو جاتی ہے، ان کو پوری طرح موقع دے دیا گیا اپنی برائی کو نمٹ دینے کا۔ جب کسی چور کو پکڑنا ہوتا ہے اور اس کا امتحان لینے کے واسطے آپ اسے موقع فراہم کرتے تو رنگے ہاتھ پکڑنے کے واسطے اس کو پورا چوری کرنے دیتے یا بیچ میں پکڑ لیتے؟ اس کو پورا چوری کرنے دیتے، اس کو پورا کام کرنے دیتے، جب جا کے پکڑتے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے دشمنی کرتے ہو نا، اللہ پر ایمان والوں سے دشمنی کرتے ہو نا، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مخالفت کرتے ہو نا، تو ان پر ان کو ظلم کا موقع دے دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھڑکتا ہے اور ایسے بے ایمانوں کو نیز سے نابود کر دیا جاتا ہے، پورا انقلاب آ جاتا ہے یہاں سے وہاں تک۔ اور قرآن پاک نے کئی قوموں کے واقعات کی رنگ میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسرائیل پر جو ظلم و زیادتی ہوتی رہی، اسی اتمام حجت کے بعد میں اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو پوری طرح ڈبو دیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کیا حالات ہے وہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے۔ ہمارا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ہر کچے پکے مکان میں چلے جائے اور ہر مسلمان اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائے، اور مسلمانوں میں بڑی استعداد ہے، ان کے دل بہت نرم ہیں اور ان حالات میں تو وہ پریشان بھی ہے، نرم بھی ہے۔ اگر اللہ رسول کی بات ان کے دلوں پر پڑے گی تو جتنے نرم دل ہے مسلمان تو سبھی نرم دل ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ متاثر ہوں گے اور دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جیسے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کے وہ امیدوار اور مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوست بھائیو، ہم تو اس بات کا ارادہ کریں کہ سارے عالم میں، عالم کے کونے کونے میں ایک ایک فرد انسان تک میں میرے نفیس انشاءاللہ دین کی بات پہنچاؤں گا، یہ عزم کریں، کیونکہ اللہ اس کے اسباب بناتے ہیں اور اللہ مہیا فرماتے ہیں۔ آج انہیں گاؤں والوں، سیدھے سادے لوگوں، غریبوں سے پوری دنیا میں آواز لگ گئی اور پوری دنیا سے لوگ اٹھے ہوئے، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ کہاں سے اٹھا کام؟ اسی ہندوستان سے کام اٹھا، اسی میوات سے کام اٹھا، انہیں دیہاتیوں سے کام اٹھا، غریبوں سے کام اٹھا، بے طاقتوروں سے اور بے پیسے والوں سے کام اٹھا، اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے آواز لگوا دی۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ کام کرنے والے ہیں، وہی فاعل حقیقی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ارادے میں ہمیں گنجائش ہے، ارادے سے اللہ پاک بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم ارادہ کریں انشاءاللہ ہم دین کی محنت کریں گے، اور ہم ارادہ کریں کہ ہم کو اپنی تربیت کی سب سے پہلے فکر کرنی ہے کہ کسی طرح سے موت آنے سے پہلے میری تربیت ہو جائے، میری انسانیت میں کمال آ جائے، میرے صفات قلب بن جائیں، میرے ایمان کی صفات بن جائے، نفسانیت کی جو گندی صفات ہے میرے اندر سے نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور اسی گندگی کے ساتھ میں آخرت میں اللہ کے دربار میں چلا جاؤں تو میرا پھر کیا بنے گا؟ دنیا چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، دنیا میں چاہے کوئی انقلاب آئے یا نہ آئے، لیکن اگر میں مر گیا اور میں بنا ہوا نہیں ہوں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ دنیا کے کاموں کے بننے کی وجہ سے تو میرا فیصلہ نہیں ہونے والا، میری کامیابی تو میرے اعمال پر ہے، میری صفات پر ہے، میرے ایمان پر ہے۔ وہ کس پر موقوف ہے؟ وہ اس پر ہے کہ ہم محنت کریں، اور وہ کب کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہر ساتھی میں اس بات کی ہمت اور حوصلہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین سیکھیں گے، اور ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور یہ بندگان خدا جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ اور جس دل میں یہ ہمدردی آ جاتی ہے وہ رحم کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور جب رحم کرنے والا کوئی ہوتا ہے اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر ترس کھاؤ، ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور رحم حقیقی یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچایا جائے، ڈرایا جائے لوگوں کو، اور اللہ کی جنت کی طرف بلایا جائے، شوق اس کا دلایا جائے، لوگوں کو تفصیل بتائی جائے کہ دیکھو اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا ثواب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس وجہ سے ہر نبی بشیر ہوتے ہیں، ہر نبی نذیر ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر ہے، نذیر ہیں، کیونکہ اصل یہی چیز ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس لیے ہمت کرو اور حوصلہ کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ حالات بنانے والا ہے۔ ہم ارادہ کریں اور کوشش کریں، اور مرنے سے پہلے میرے دوستوں کچھ کر لیں، تو سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس کے تقاضوں پر چلنے والا بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں تاثر پیدا فرما دیجیے، ایمان کے سخت ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ایمان کے نیند نصیبی سے ہماری حفاظت فرمائیے،
لیکن آزادی میں ارادوں سے نہیں آنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے پروردگار ہم تمام کو معاف فرما دیجیے, ہماری بدعملیوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری بدعملیوں کے برے اثرات کو ختم فرما دیجیے. اے مولا اس کے برے اثرات کو ختم فرما دیجیے. اے پروردگار ساری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ امت سے راضی ہو جائیے. اے بات پروردگار امت سے ناراضگی کو ہٹا لیجیے. اے اللہ امت سے ناراضگی کو ہٹا لیجیے. پورے عالم میں مسلمانوں سے آپ سے ہو جائیے. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے, مجرمین کی حمایت فرمائیے, ان کی مدد فرمائیے. اے پاک پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. سارے مسلمانوں کی امن نصیب فرمائیے. سارے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے, مالوں کی حفاظت فرمائیے, عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیے, ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے. زخمیوں کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے. شہیدوں کی شہادت سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ یتیموں اور بیواؤں کو سہارا بنا دیجیے. اے پاک پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ امت کے حالات کو درست فرما دیجیے. امت کی مشکلات کو دور فرما دیجیے. امت کی عافیت کے ساتھ میں اصلاح فرما دیجیے. امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ امت کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. سارے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دیجیے. ان کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے. دین پر چلنے کا شوق عطا فرما دیجیے. دین کی محنت کی خزانہ نصیب فرما دیجیے. دین کی محنت کا داعیہ سجدہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ سے محبت اور آپ سے خوف پیدا فرما دیجیے. اور اس کا جو طریقہ ہے اس کی خوبصورتی فرما دیجیے. اے کریم آپ کا کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھائی موجود ہیں تمام کی جائز خواہشوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے ہر ضرورت آپ کے دربار میں پیش ہے. اپنے کرم کے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائیے. دونوں جہان کو آسان فرما دیجیے. ہر دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت بھی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہم فقیر ہیں, ہم بیکاری ہیں. اے اللہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے محتاج ہیں اور آپ غنی ہیں, آپ کریم ہیں اور آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور آپ بڑے عجیب ہیں کہ آپ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ آپ دے کر خوش ہوتے ہیں اور دینے کے لیے آپ نے مخلوق بنائی ہے اور آپ فیاضی ہی فرماتے ہیں اپنی کرم سے. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. ان ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے. ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے. جو مقریب ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. ضلع میں شہر میں سکون میں اطمینان عطا فرمائیے. گھروں کے اندر پیار و محبت قائم فرما دیجیے. ہر میاں بیوی میں جوڑ اور الفت پیدا فرما دیجیے. ماں باپ اور اولاد میں جوڑ پیدا فرما دیجیے. اولاد کی بہترین تربیت فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو بری صحبتوں سے بچائیے.